رکھ رہا ہوں کہ جب وہ دور آئے گا پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی ہماری یہ تقریب تاج الشریعہ بدر الطریقہ وارث علوم اعلیٰ حضرت فخر ازہر مرشد برحق حضرت علامہ اختر رضا خان ازہری ادام اللہ اقبالہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عرس کی تقریب ہے۔ یقیناً دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بندوں کو بھیجتا ہے جو اپنی مختصر سی عمر میں لوگوں کے سوچ و فکر اور ان کے طور طریقے کو بدل کر اللہ والا بنا دیتے ہیں۔ نبی اسی لیے آیا کرتے تھے کہ بھولے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائیں۔ کفر و شرک جب پڑ جاتا تو اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیجتا، نبی دعوت دیتے اور لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلاتے، اچھائیوں کی دعوت دیتے، اخلاق اور انہیں تہذیب سکھاتے۔ لیکن جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، میرے آقا کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا ہے، میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، حضور کی نبوت کے بعد اب کسی اور کی نبوت نہیں ہے، آنے والا کوئی نبی نہیں ہے۔ لیکن جو کام پچھلے انبیاء اکرام کیا کرتے تھے وہ کام اللہ تعالیٰ اس امت کے علماء کو دے دیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امت کے جو علماء ہیں، اسی لیے ان کو وارث انبیاء کہا جاتا ہے۔ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے وارث کس کام میں ہیں؟ ان کی جائیداد میں، ان کی پراپرٹی میں نہیں، بلکہ ان کے علم میں اور ان کی تبلیغ میں یہ ان کے وارث ہیں۔ علماء دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا کام سونپا ہے، اور ان میں بھی ہزاروں علماء میں ایک ایسا عالم آتا ہے جو مجدد کہلاتا ہے۔ مجدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر 100 سال میں ایک ایسا عالم دین اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے جو امت پر اور دین پر آئے ہوئے گرد و غبار کو چھانٹ دیتا ہے اور دین کا صاف چہرہ امت کے سامنے پیش کرتا ہے۔ مجدد جیسے کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی زندگی پاک میں انہوں نے اپنے قلم سے جہاد فرمایا اور اٹھنے والے ہر فتنے کا منہ توڑ جواب دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کی حفاظت کی، اور جو گستاخیاں تھیں ان کا قلع قمع کیا، اور ایک اچھا اور سچا اور ایک صاف ستھرا چہرہ دین متین کا وہ امت کے سامنے پیش کیا۔ اسی مجدد کے خاندان میں 100 سال گزرنے کے بعد آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ علماء پیدا فرما رہا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب باپ نیک ہوتا ہے تو اس کی اولاد کو اس کی وراثت دی جاتی ہے۔ آپ کو میں سورۃ الکہف کی بات بتا دوں۔ سیدنا خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو واقعہ پیش آیا تھا، آپ کو پتہ ہوگا، تفصیل سے نہیں بلکہ میں مختصراً یوں عرض کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر چلے تھے، ایک کشتی میں بیٹھے، کشتی کو حضرت خضر علیہ السلام نے جگہ جگہ سے پھاڑ دیا تھا، واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔
اور حضرت موسیٰ سے انہوں نے کہا تھا کہ میں کوئی بھی کام کروں تو تم پوچھنا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، یہ کشتی والا مفت میں ہمیں بٹھایا ہے۔ حضرت خضر نے بتایا نہیں، پھر آگے جا کر کے کہا اس کے بعد کوئی سوال مت کرنا۔ ایک بچے کو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام نے ختم کیا، اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا۔ تو حضرت خضر نے کہا اس کے بعد آخری ایک موقع ہے، اگر میرے کسی کام پر آپ نے سوال کیا تو آپ کا راستہ الگ، میرا راستہ الگ۔ ایک ایسے گاؤں میں گئے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کہ گاؤں والوں سے کہا کہ ہم کو آج مہمان بنا لو، آج رات تمہارے ہاں ہم قیام کرتے اور کھانے پانی کا انتظام کرو۔ گاؤں والوں نے انکار کر دیا، ہم آپ کو مہمان نہیں بناتے۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر جب اس بستی سے نکلے تو اس گاؤں کے کنارے ایک دیوار پرانی گری جا رہی تھی۔ حضرت خضر نے اس کو مرمت کر کے ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی سوال کیا، ان گاؤں والوں نے تو ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا، مہمان بھی نہیں بنایا، ان گاؤں والوں کی دیوار گر رہی ہے تو ہم کیوں صحیح کریں، آپ نے کیوں صحیح کیا؟ ہر ایک کی ایک ایک حکمت تھی جو حضرت خضر نے بتائی۔ وہ کشتی کو اس لیے میں نے پھاڑ کر عیبدار کیا کہ کنارے ساحل پر ایک ظالم بادشاہ ہے جو اچھی کشتیاں دیکھتا ہے تو غصب کر لیتا ہے۔ میں نے اس کی کشتی میں تھوڑا عیب لگا دیا تاکہ اس کی کشتی بادشاہ کے دست برد سے محفوظ رہے۔ اس بچے کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے ماں باپ مومن صالح تھے، لیکن یہ ڈاکو بن کر کے ان کے کفر کا ذریعہ بنتا۔ تیسری جو وجہ بتائی اس کے لیے میں نے واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ دیوار کیوں میں نے بنائی؟ گاؤں والے تو ظالم ہیں، گاؤں والے تو ٹھیک نہیں ہیں، انہوں نے مہمان نہیں بنایا یا کھانا نہیں کھلایا، وہ برے ہیں۔ لیکن یہ جو دیوار ہے تو یتیموں کی ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، دو یتیم بچوں کی دیوار ہے اور اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہے، ان بچوں کے باپ نے خزانہ رکھا تھا۔ یہ بچے جب جوان ہو جائیں گے تو اپنا خزانہ نکال لیں گے، لیکن اگر یہ دیوار گر جاتی، گاؤں والوں کو پتہ چلتا، خزانہ پورا ہڑپ لیتے، ان بچوں کا حق مارا جاتا۔ تو میں نے ان کی دیوار صحیح کر دی تاکہ ان کا حق سلامت رہے۔ اب اس میں ایک لفظ آیا ہے کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، حضرت خضر نے فرمایا ان دونوں بچوں کا باپ نیک آدمی تھا، ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا۔ اب تفسیر میں فرمایا گیا، تفسیر میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ جو دو یتیم بچے ہیں ان کا باپ نہیں، بلکہ ان کی ساتویں پشت پر دادا نیک تھا۔ ساتویں پشت پر باپ کا باپ کا باپ کا باپ، اس طرح سے ساتویں پشت پر جا کر نیک آدمی تھا، اور اس کی نیکیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ 7 پشتوں کے بعد آنے والی اولاد کی بھی حفاظت فرما رہا۔ اب اندازہ کریں، ایک بندہ نیک ہوتا ہے تو اس کی وراثت اس کی اولاد کو بھی مل جاتی ہے۔ اب یہاں پر میں نے یہ بات اس لیے چھیڑی کہ وقت کے ایک عظیم مجدد کو ہندوستان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ عاشق رسول فنا فی الرسول، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں اپنا سب کچھ فنا کرنے والا، وہ عاشق صادق امام اہل سنت فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی ذات ہے۔ جب انہوں نے اپنی زندگی عشق رسول میں فنا کر دی، اور جگہ جگہ تم ان کے کلام پڑھو تو سمجھ میں آئے گا، اس اعلیٰ حضرت سے اگر کچھ سننے کو ملتا ہے تو یہی ملتا ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے ہی قصیدے پوری زندگی میں، جہاں پر بھی دیکھو، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اور اپنے متعلق اعلیٰ حضرت نے جو یہ کہا ہے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل
ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو یہ اس اعلیٰ حضرت کے خاندان میں اللہ رب العزت کا یہ انعام تو دیکھیں، اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس عاشق رسول کے گھرانے کو ایسا ممتاز کیا، ایسا ممتاز کیا کہ ایسے گھرانے ڈھونڈنے سے بھی جلدی ملتے نہیں ہیں کہ جن کے باپ بھی ولی کامل ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے والد علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وقت کے عبقری عالم دین اعلیٰ حضرت جس کی تعریف کریں، وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت میں میرے باپ ہونے کی وجہ سے نہیں کہتا، بلکہ موجودہ دور میں اگر کوئی سب سے بڑا کوئی عالم نظر آتا ہے تو علامہ نقی علی خان ہے۔ فتویٰ نویسی اعلیٰ حضرت نے اپنے باپ سے سیکھی، اپنے والد سے سیکھی، دادا بھی عالم، بھائی بھی عالم، اور یہ سب جب علم کا گھرانہ بنا تو اللہ نے اعلیٰ حضرت کو 2 بیٹے عطا کیے انعام میں، عشق رسول کی برکت ہے۔ اور 2 بیٹے پیدا ہوئے، بڑوں کے بیٹے کیسے ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے، ناز و نعم میں پلے ہوئے بچے ہوتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کے 2 بیٹوں کی اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھو تو تمہیں جواب نہیں ملے گا دونوں کا۔ ایک بڑے بیٹے علامہ حامد رضا خان حجت الاسلام بنے، اور دوسرے چھوٹے بیٹے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان۔ دونوں اپنے وقت کے ستارے ہیں، اور ایسے چمکے پوری دنیا میں کہ ان کے بیٹوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات سے نوازا، یہ عشق رسول کی برکت تھی، عشق رسول کی برکت تھی۔ اپنا سب کچھ رسول پاک کی بارگاہ میں لٹا دیا، مولا کریم نے ان کو گھر بار ساری چیزیں عشق کی بدولت ایسی عطا کی کہ آپ حجت الاسلام کے علم کو اگر دیکھیں گے، اللہ اکبر، ان کے علم کا مقابلہ کرنے والا اس زمانے میں کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ ایک بار ایک مناظرے میں حجت الاسلام کو جانا ہوا تو ایک بدعقیدہ کے ساتھ ان کا مناظرہ تھا، اور اس بدعقیدے کو اس بات پر غرور تھا کہ اس کو عربی بہت آتی ہے، ہندوستانی لوگوں کو عربی آتی نہیں زیادہ۔ اس نے کہا کہ عربی میں مناظرہ کریں گے، اعلیٰ حضرت کے بیٹے سے کہا عربی میں مناظرہ کریں گے، تو امام حضرت حجت الاسلام نے شرط قبول کر لی، کہا عربی میں آپ کی طرف سے ایک شرط، میری شرط یہ ہے کہ عربی میں ہوگا اور نظم میں ہوگا، نظم میں، ایسے نہیں بولنے میں، بلکہ جو بھی کہیں گے اشعار میں کہیں گے، اور وہ بھی اشعار پر قید یہ لگائی بغیر نقطے والے حروف کے اشعار میں ہوگا۔ جو نظم ہم پیش کریں گے، جو اشعار ہم پیش کریں گے، اس میں ایک حرف بھی نقطے والا نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، میں سن کر کے حیرت میں ہوں۔ ایک جملہ آپ بنا کر کے دکھاؤ بغیر نقطے والا، یہ بھی ایک فن ہے کچھ علماء جنہوں نے حضور کی پوری سیرت لکھی ہے بغیر نقطے کے، ہاں، لیکن یہ ایک فن ہے۔ نعت میں یا اشعار میں اس طرح کے آنا، اب جیسے الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں 29 حروف، اس میں کچھ حروف نقطے والے ہیں اور کچھ حروف بغیر نقطے والے۔ جیسے آپ دیکھیں گے ہا پر نقطہ ہے، دال پر نقطہ ہے، را پر نقطہ ہے، سین پر ہے، صاد پر ہے، طا پر ہے، عین پر ہے، لام میم پر ہے، ہا پر ہے، نہیں ہے۔ یہ سب حروف جو میں نے گنایا، کاف پر نہیں ہے، یہ حروف ان پر نقطہ نہیں ہے۔ اب جو بھی جملہ بنانا ہے انہی حروف میں بنانا ہوگا، انہی حروف میں بنانا ہوگا۔ اب اگر حضور کے لیے کہنا ہو، حضور کا نام محمد بغیر نقطے والا ہے، اللہ کا نام بغیر نقطے والا ہے، یہ تو استعمال میں آ جائیں گے۔ لیکن اگر دوسرے الفاظ میں آپ کو استعمال کرنا ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے معاملہ۔ میرے عزیزو، حجت الاسلام وہ تھے کہ جن کو اس بات پر بھی قدرت تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ مہارت عطا کی تھی۔ اور دوسرے مفتی اعظم کا کیا کہنا، سرکار مفتی اعظم کے تقوی کا کوئی ثانی دکھتا نہیں۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا ہے متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر، ان کا تقوی، ان کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بے پناہ برکتیں عطا فرمائی تھی آپ کو. یہ دونوں شہزادوں کا حال ہے. اب توجہ چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت عاشق رسول، فنا فی الرسول، اور بڑا بیٹا حجت الاسلام، چھوٹا بیٹا مفتی اعظم. اب ان کے بعد اگر آگے ہم آتے ہیں تو حجت الاسلام کے بیٹے ابراہیم رضا خان، مفتی اعظم کی بیٹی، دونوں کا نکاح اعلیٰ حضرت کرواتے ہیں. دونوں کا نکاح اعلیٰ حضرت کرواتے ہیں. یعنی اپنے بڑے بیٹے حجت الاسلام کے بیٹے یعنی اعلیٰ حضرت نے اپنے پوتے کا نکاح اپنے پوتی کے ساتھ، دوسرے بیٹے کی بیٹی کے ساتھ نکاح کروایا. اور اس خمیر سے، ان دونوں کے اختلاط سے جو وجود دنیا میں آیا اسے تاج الشریعہ کہا. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں جس کے باپ کی طرف سے بھی اعلیٰ حضرت ہوں اور ماں کی طرف سے بھی اعلیٰ حضرت ہوں، فیض ہی فیض پا رہا ہو. حجت الاسلام کا بھی فیض آیا ہو، مفتی اعظم کا بھی فیض آیا ہو، اور ان دونوں کے بعد اگر سرپرستی ملی ہو تو اعلیٰ حضرت سے ملی ہو. یہ کیا تمام چیزیں آ کر جہاں جمع ہو گئیں. اسی لیے میرے عزیزو آج بھی دنیا دنگ ہے. میں نے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ وقت بتایا. یہ بات نہیں ہے کہ ان کو صرف ہندوستانی پاکستانی لوگ چاہتے تھے، نہیں، عرب کی دنیا میں بھی جب وہ گئے تو اپنے جلوے بکھیرتے رہے. ہاں، کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ وہ بڑے خوبصورت تھے دیکھنے میں، اس لیے لوگ ان کی طرف مائل ہوتے. ملک شام جا کر کے دیکھو، خوبصورتی کی کمی نہیں ہے. عراق میں جا کر دیکھو، سارے ایک سے ایک خوبصورت لوگ موجود ہیں. ترکی میں جا کر دیکھو، ایک سے ایک خوبصورت موجود ہے. لیکن ملک شام جب دنیا کے حسین لوگ وہاں موجود ہیں، ارے وہاں پر عام لوگوں کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بہت خوبصورت نظر آئیں گے. لیکن جب ملک شام حضور تاج الشریعہ گئے تھے، اگر حسن کا ہی معاملہ ہوتا تو لوگ ایک دوسرے، روزانہ وہاں گورے لوگ، خوبصورت لوگ گھومتے رہتے، دیکھتے رہتے ایک دوسرے کو. لیکن جب حضور تاج الشریعہ دمشق پہنچے تھے ملک شام، وہاں کے حالات ایسے تھے کہ عوام تو عوام، ملک شام میں جو پچھلے 40 سال سے 50 سال سے بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں وہ علماء آئے. ان میں سے ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین ہیں جن کی سند کے لیے دور دراز سے لوگ سفر کر کے آتے ہیں ملک شام میں. وہ بزرگ عالم دین جب حضور تاج الشریعہ تشریف لائے تو کھڑے ہوئے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت کی جوتیاں صحیح کرنے کے لیے آگے بڑھے. وہ حضرت سے عمر میں بھی کافی بڑے تھے، وہ شہید ہو گئے. اب میں نے بھی ان کو دیکھا ہے. میرے عزیزوں، یہ علماء کی بات کر رہا ہوں وہاں کے. اور پھر مصر کی سرزمین پر یہ فقیر حاضر رہا حضور تاج الشریعہ کے ساتھ. جب حضرت مصر کے دورے پر آئے تھے، الحمدللہ آپ کی خدمت میں شروع سے اخیر تک میں حاضر رہا. مجھے یہ شرف حاصل ہے، انتظام سے لے کر خدمات تک. لیکن میں آپ کو بتاؤں، جب وہاں پر مصر میں کانفرنس رکھی گئی تھی، شروع میں تو ہمیں پرمیشن نہیں ملی تھی. جس ہال کو بک کیا گیا تھا تو ہال والوں نے تو یوں ہی دے دیا کہ کوئی ان کی عام تقریب ہوگی. لیکن دھیرے دھیرے وہاں کی پولیس اور سیکورٹی کو جب پتہ چلا کہ ان کے کوئی شیخ آ رہے ہیں جو ہندوستان کے بڑے ہیں، تو وہاں کی ایجنسیاں اس زمانے میں بڑی سخت تھیں، اور حکومت اس وقت حسنی مبارک کی چلتی تھی. بڑا سخت معاملہ ہوتا تھا، جاسوسی کا بھی نظام بہت سخت تھا. تو ان لوگوں نے آخر تک پرمیشن نہیں دیا. اور آخر وہ دن آیا کہ جب ہم نے دعوت دے رکھی تھی سارے علماء کو. کچھ یہاں کے کیڑے مکوڑے بھی وہاں پر تھے. ان لوگوں نے کہا یہاں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، تم دعوت دے رہے ہو. مصر میں جو جامعہ ازہر میں پڑھانے والے اساتذہ ہیں، استاذ ہیں، وہ جلدی کسی کی کانفرنس میں جاتے نہیں. ان کے کام کاج اتنے ہوتے ہیں، کئی کتابیں ان کے نگرانی ترتیب پا رہی ہوتی ہیں، وہ جلسے جلوس والے لوگ ہوتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، دعوت دے دیا تم نے، کوئی ایک دو استاد آ گئے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ازہر کے، جامعہ ازہر کے ایک دو استاد کسی محفل میں آ گئے تو کامیابی کی ضمانت ہو جاتی ہے وہاں پر.
لیکن اس پر مزید یہ کہ پرمیشن بھی نہیں، اور ہم نے دعوت 100 کو دے کر رکھا ہے ہر جگہ، لیکن وقت مقررہ جب آیا 12 بجے اس کانفرنس کو دن کے شروع ہونا ہے، طلبہ بھی تھے، اب اساتذہ کے آنے کا وقت شروع ہو گیا، صبح 10 بجے تک ہمارے پاس پرمیشن نہیں۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، ہال والے بھی جو تھے وہ پریشان ہو گئے اور کہا کہ نہیں، ہمیں امن کی طرف سے یعنی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ابھی تک۔ اللہ سلامت رکھے، وہاں پر جو اس دن ڈیوٹی پر تھے ایک پولیس والے، وہ امن پولیس کو کہتے ہیں، وہاں پر بڑے عہدے پر تھا وہ بندہ، وہ مجھے بلایا اور کہا میں دیکھ رہا ہوں تم دوڑ رہے ہو، بھاگ رہے ہو، دوڑ رہے ہو، بھاگ رہے ہو، تمہیں لیٹر تو نہیں ملنے والا ہے، ایک کام کرو، تمہارے شیخ آ رہے ہیں، آج میری ڈیوٹی ہے، میں اپنے ذمے پہ کراتا ہوں، میں کھڑا رہوں گا، جو ہوگا میں اپنے اوپر دیکھ لوں گا، بس میرا تو دل کر رہا تھا میں اب ہاتھ چوم لوں، اسی لیے کہ اتنی بڑی لاج رکھ لی۔ بعد میں میرے عزیزوں جب 12 بجے کے بعد آنا تھا تو حضرت ظہر پڑھ کر کے تشریف لائے، جیسے ہال میں آئے، جو لوگ ہمیں تانا مار رہے تھے کوئی آئے گا نہیں آئے گا، ایک استاد 2 استاد آ گئے کوئی جامعہ ازہر کے تو دیکھ لیں گے، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس آج بھی وہ رپورٹ موجود ہے، 27 علماء ازہر اس میں شریک ہوئے تھے، بڑے بڑے عالم جو اپنے کالج کے ڈین ہیں، ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، شیخ التفسیر ہیں، شیخ الحدیث ہیں، جو وہاں کے مفسر ہیں، محدث ہیں، محقق ہیں، مفتی ہیں، یہ سب اس میں شامل ہوئے تھے، سب آئے اور سبوں نے حضرت کا بیان بڑی توجہ کے ساتھ سنا۔ حضور تاج الشریعہ نے عربی میں وہاں پر بیان کیا تھا، مختصر 15 منٹ، لیکن جانتے ہیں جو طلبہ آئے تھے افریقہ کے اور افریقہ کی جتنی کنٹریز ہیں سب کے کوئی نہ کوئی طلبہ وہاں تھے، ملیشیا کے، انڈونیشیا کے، اس کے علاوہ افغان کے، افغانستان کے، سری لنکا کے، ادھر کے تو تھے ہی، عرب میں بحرین کے، عراق کے اور کہاں کہاں کے، یہ سب طلبہ وہاں پر جو جمع تھے، قریب 60-70 کی تعداد میں، یہ باہر غیر ملکی طلبہ تھے۔ اور جب حضرت وہاں سے نکلنے لگے تو میرے عزیزوں وہ لوگ علم کے ماحول میں رہنے والے لوگ ہیں، آپ اگر امٹ پڑھتے ہیں پیروں پر تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہندوستان میں جہالت ہے، کسی کے بھی پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو وہاں پر کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہو، کوئی ماجسٹر کر رہا ہو، جو تحقیق کے طلباء ہیں اور اساتذہ ہیں، حضرت جب اتر کر جانے لگے تو جیسے یہاں پر ٹوٹ پڑتے، اس سے زیادہ وہ عربی لوگ حضرت پر ٹوٹ پڑے ہوئے تھے، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، اور ان کا صرف اور صرف اتنا ہی مطالبہ تھا کہ آپ اپنی سند حدیث ہمیں عطا فرما دیں، آپ سے جو سند حضور تک پہنچتی ہے وہ ہمیں عطا کر دیں۔ حضرت وہاں پر مجمع میں ہر ایک کا سوال سنتے رہے، اخیر میں مجھے خود حضرت نے بلا کر کے کہا سندیں منگواؤ، اور جتنے لوگوں نے کہا ہے، حضرت نے مجھے وکیل بنایا تھا، تقریباً 26 سندیں میں نے حضرت کی وہاں پر علماء کو تقسیم کیا تھا۔ جو پڑھانے والے لوگ ہیں وہ حضرت سے سند لینے پر فخر کرتے تھے۔ یہ ہے میرے تاج الشریعہ کی عظمت، جس نے عرب میں، عجم میں نہیں بلکہ عرب میں بھی اپنا لوہا منوایا۔ اور اگر یہ عظمت اور یہ انعام اگر کسی کو ملتا ہے تو وہ صرف چہرے سے اور کپڑے سے نہیں ملتا، یہ تقوی سے ملتا ہے اور عشق رسول کی بنیاد پر ملتا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ بڑے باپ کے بیٹے تھے اس لیے مشہور ہو گئے، نہیں، بڑے باپ کے بیٹے ہوتے ہوتے بڑے کام والے بھی تھے، بڑے عمل والے بھی تھے، بڑے عمل والے بھی تھے۔ آپ نے زندگی پاک میں جو تقوی اختیار کیا، آنکھوں دیکھا حال، لوگ آج بھی ان کے مریدین، ان کے خدام، ان کے خلفاء آج بھی موجود ہیں۔ ایک جملہ میں اگر کہوں تو آپ سب کو سمجھ میں آ جائے گی، جو وہ باہر تھے وہی اندر بھی تھے۔ بس اس بات کو سمجھ لیں، جیسا ان کا ظاہر تھا ویسا ہی ان کا باطن بھی تھا۔ وہ تنہائی میں اسی طرح رہتے جیسے مجمع میں ہوا کرتے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جس گھرانے میں پیدا کیا اس گھرانے کی انہوں نے لاج رکھی تھی، بلکہ اعلیٰ حضرت کے خانوادے کو اور مزید چمکا دیا اپنے تقوی سے اور اپنے علم کی برکت سے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ ظاہر سی بات ہے، میں خود محسوس کرتا ہوں کہ جب دین کی تبلیغ میں ہم نکل پڑتے ہیں تو وقت کی تنگی ایسی ہوتی ہے۔ آج آپ کے سامنے میں کتنے دنوں کے بعد حاضر آتا ہوں، اپنے محلے میں وقت دینا مشکل ہو جاتا ہے، جب ہر جگہ دورے ہو رہے ہوں، جلسے ہو رہے ہوں، لوگ ہر جگہ سے دعوت دے رہے ہوں، میں بہت ادنا آدمی ہوں، چھوٹا آدمی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں مسلسل سفر کی وجہ سے آج ایسی تنگی وقت دامنگیر ہوتی ہے کہ گھر میں بھی زیادہ وقت نہیں دے پاتے، اپنے محلے میں بھی نہیں دے پاتے، اپنے شاگردوں کو وقت نہیں دے پاتے۔ یہ قلت تنگی وقت کی ہمیشہ ستاتی رہتی ہے، لیکن حضور تاج الشریعہ کا مقام کہاں ہے، جن کو ہر ایک دیوانہ چاہتا تھا کہ ہمارے ادھر آئیں، کون نہیں چاہتا، کون نہیں چاہتا، اور وہ اپنی عمر کے 70ویں سال پر بھی ایسے مسلسل سفر کرتے تھے، ایسے مسلسل سفر کہ میں سمجھتا ہوں کہ 25 سال کا جوان بھی وہ سفر نہیں کر سکتا، وہ سختیاں برداشت نہیں کر سکتا۔ میری حالت آج، میں بنگال، اڑیسہ اور بہار جا کر کے آ جاؤں تو ہر جگہ سے آواز آنے لگتی ہے جسم سے، 12 گھنٹے بیٹھ کر کے سفر کرنا۔ میرے عزیزو، آج کا سفر پھر بھی بہت آسان ہے، پلین میں جانا ہے، کاروں میں بیٹھنا ہے، لیکن یہ سفر بھی ہمارے جسموں کو تھکا دیتا ہے۔ اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی جوانی میں جو سفر کیے ہیں وہ اتنی کشادہ گاڑیاں یا اتنی سہولیات نہیں تھیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اتر پردیش میں الہ آباد میں ابھی چند دنوں پہلے 2 مہینے قبل سفر پر تھا، ایک پروگرام میں، ایک جلسے میں شرکت ہوئی، اور وہاں سے پھر میں باندہ جا رہا تھا۔ راستے میں جس گاڑی میں ہم جا رہے تھے بڑا تنگ راستہ تھا، چھوٹا روڈ تھا، گاڑی چلتی رہی، دوپہر سے جو نکلے، مغرب کا جب وقت آیا، عصر ایک جگہ پڑھ لیا، مغرب کی نماز کے لیے ہم مسجد ڈھونڈ رہے تھے۔ اب ایک چھوٹا سا گاؤں اور ایک چوراہا آیا، تو وہاں ہم اپنے میپ کے ذریعے سے بھی ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی مسجد نظر آ جائے، تو کوئی مسجد دکھ تو رہی تھی لیکن راستہ مل نہیں رہا تھا۔ چوراہے پر ہم چلتے جا رہے تھے تو ایک شخص ایسی ہی نظر آیا، ہم نے اس کو پوچھا کہ یہاں کوئی مسجد ہے، تو وہ اتفاق سے وہ مسلمان تھا، وہ پہچان لیا، کہا ہاں ہے، آئیے۔ جب ہم آگے بڑھے تو ایک اور بندہ ملا، ایک اور لڑکا، وہ ابھی مغرب کی نماز پڑھ کر کے وہ باہر آ ہی رہے تھے، وہ ہمیں دیکھتے ہی انہوں نے پہچان لیا، کہا مفتی صاحب آپ ادھر آئے ہیں، ہم بڑے دنوں سے انتظار میں تھے ملاقات کے لیے، بڑے خوش ہوئے، کہا کہ چلے نماز کے لیے۔ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں سے اندر لے کر گاؤں میں چلے گئے، اور مسجد میں مغرب کی نماز کے لیے جب میں گیا، مغرب ہو کر کے 1.25 گھنٹہ ہو چکا تھا، لیکن ابھی وہ لوگ نماز نہیں پڑھے تھے، اہتمام نہیں نمازوں کا، جب کوئی آ گیا تو نماز پڑھ لیں گے، نہیں تو نہیں۔ اب ہم پہنچے تو جماعت سے ہم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھنے کے بعد آس پاس کے سب لوگوں میں اس نوجوان لڑکے نے اعلان کر دیا، بتا دیا کہ فلاں مفتی صاحب آئے ہیں، سب لوگ جمع ہو گئے، بھیڑ ہو گئی۔ اس کے بعد جب نکلنے لگے تو بہت ضد کر کے اس نوجوان نے کہا کہ حضور آپ میرے گھر چلیں۔ اب وہ گھر کہاں تھا؟ جھاڑیوں کے اندر، نیچے پورا کیچڑ تھا، پانی بھرا ہوا تھا، اور ہم کپڑے پہنے ہوئے، رات کا اندھیرا ہے، کپڑے اٹھا کر کے پتھروں پر پیر رکھتے رکھتے گئے، اور آخر میں جانے کے بعد ایک چھوٹا سا ان کا گھر تھا، اس گھر میں اندر گئے، گرمی بھی بڑی شدت کی تھی، ایک کھاٹ جو ہوتی ہے اس کھاٹ پہ وہ لوگ بٹھائے، اور جو بھی چائے پانی پیش کیے۔ یہ میں اس لیے نہیں عرض کر رہا کہ میرے سفر کی کوئی سختیاں ہیں۔ اس نوجوان نے اس کے بعد کہا کہ حضرت آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اس گھر پہ حضور تاج الشریعہ آئے تھے۔
لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بڑے بڑوں جگہوں پر جاتے ہوں گے, بڑے بڑے گھروں پر جاتے ہوں گے, آج چل کر کے آپ دیکھیں اس گھر میں کوئی خاص چیز نہیں تھی, لیکن اس نے کہا کہ اسی کھاٹ پر ہم نے ان کو بٹھایا. ہمارے پاس تو 5 منٹ کا وقت تھا, ہم جو ہے فوراً چائے پی کر کے نکلنے لگے تو ان کے گھر سے اندر سے آواز آئی کہ آپ کے حضرت یہاں پر پوری رات بتائے تھے, پوری رات یہاں قیام کیا تھا, آپ 5 منٹ میں جا رہے ہیں. دل میں ایک عجیب سی کیفیت ہوئی, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے لیے ساری چیزیں برداشت کی ہیں. میرے عزیزوں, ہاں علماء کو, قائدین کو سہولیات دینا یہ امت کے لیے ضروری ہے. ہمارے اکابرین آئیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بیل گاڑی میں لے کے آؤ, ہم اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ انتظامات میں لائیں گے. لیکن جو ہمارے اکابر ہیں یا جو ہمارے علماء ہیں, انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دین کے لیے اور میرے مصطفیٰ کی محبت کی خوشبو بانٹنے کے لیے جن کانٹوں پر بھی چل کر جانا پڑے تو جائیں گے اور حضور کا پرچم لہرائیں گے. عزیزان گرامی وقار, میں یہ بات کہاں سے چھیڑا اور کہاں پہنچ گیا سنیں. جب میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں فرصت نہیں ملتی, وقت نہیں ملتا, تنگی ہوتی ہے جب تبلیغ کے سفر پر اور دوروں پر ہم چل پڑتے ہیں تو, لیکن ان کا حال یہ تھا کہ سال بھر ہر جگہ سے ان کو جلسہ پروگرام, جلسہ پروگرام, جلسہ پروگرام. میرے عزیزوں, ان کے مریدین کے برابر ابھی کسی کے مرید بھی نہیں ہیں, لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہیں. علماء بھی ہیں, مفتیان کرام بھی ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں مریدین میں. کتنے لوگوں کی کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. آپ, میں جو بات کہنے جا رہا ہوں توجہ, تبلیغی سفر اپنی جگہ پر, پروگرام ہر جگہ جانا ہے, وہاں لوگوں کا جھنڈ جو آتا ہے ٹوٹ پڑتا ہے, اسے سنبھالنا الگ, اور پھر مریدین کے شکوے شکایت وہ اپنے الگ. کروڑوں لوگ جو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میرا پیر و مرشد میری رہنمائی کرے, کتنے لوگوں کی طرف سے خط آتے. یہ سب ہونے کے باوجود وہ حضور تاج الشریعہ دارالافتاء میں بیٹھ کر فتویٰ نویسی بھی کرتے تھے. فتوے آ رہے تو فتوے بھی لکھتے تھے. سفر بھی اپنی جگہ پر, مریدین کی رہنمائی بھی اپنی جگہ پر, اور اس کے علاوہ دارالافتاء میں بیٹھ کر کے فتویٰ نویسی بھی کرتے تھے. اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں, اس کے علاوہ جو پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان کا وقت کیسے نکالتے تھے. اتنے تبلیغی دورے کرنے کے بعد آپ نے اپنی زندگی میں کئی کتابیں بھی تصنیف فرمائے, 1-2 نہیں. اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتابوں کو عربی سے اردو سے عربی میں کرنا اور عربی سے اردو میں کرنا, یہ کام حضور تاج الشریعہ نے فرمایا. آپ کی 20 سے زیادہ کتابیں ایسی ہیں جو معرکۃ الآراء, ابحاث پر مشتمل ہیں, ایسی تحقیقی ہیں کہ یہ ترتیب کر دینا الگ بات ہے. ادھر سے کاپی پیسٹ کر کے بہت سارے لوگ کتابیں جمع کر لیتے ہیں. نہیں, حضور تاج الشریعہ کی جو کتابیں اس کو تصنیف کہا جاتا ہے, ترتیب نہیں, تصنیف ہے, اور ترجمہ ہے, تعریب ہے. یہ سب کتابیں لکھنے کا کب وقت ملتا تھا واللہ عالم. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں, تبلیغی دورے پروگرام اپنی جگہ پر, مریدین کی رہنمائی اپنی جگہ پر, فتویٰ لکھنا بھی ہے, کتابیں تصنیف بھی کرنا ہے. اس پر مزید یہ کہ ہم جب پڑھتے تھے بریلی شریف میں, جب جامعۃ الرضا میں, تو جب تک بریلی شریف میں رہتے بلا ناغہ ہمیں تحقیق کے طلباء کو روزانہ 2 کتابیں پڑھایا کرتے تھے. کتاب پڑھانے میں بھی وقت نکال. ایک دن اگر ہم سے تاخیر ہو گئی تو ناراض ہوتے, ابھی تک آئے نہیں بچے. جس کی اتنی مصروفیات ہوں وہ پھر درس و تدریس میں بھی مصروف ہے, تبلیغ میں بھی مصروف ہے, تصنیف میں بھی مصروف ہے, اور فتویٰ نویسی میں بھی مصروف ہے. اس پر مزید یہ کہ تھوڑا وقت ملے اور عصر سے مغرب کے بیچ تو قصیدہ بردہ پڑھنے میں مشغول ہے. ان کے وظیفے کا وقت ہے, سب وقت بندھا ہوا ہے. وظیفے کے وقت ان کے جو اوراد وظائف ہوتے تھے کوئی ان کو مخل نہیں ہوتا, کوئی خلل اندازی نہیں کرتا. میں بہت قریب سے دیکھی ہوئی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. وظیفے بھی بلا ناغہ کرتے تھے. اب اس کے بعد آپ مجھے بتاؤ ان کو ٹائم کب ملتا ہوگا اپنے گھر والوں کے لیے,
اور پھر دوسروں کے لیے کروڑوں مریدین ہیں، جلسے جلوس ہیں، کتاب لکھنا ہے، فتوے لکھنا ہے، طلباء کو پڑھانا ہے، اپنے وظیفے بھی کرنا ہے، اور پھر وقت پر مسجد رضا میں جا کر جماعت سے نماز بھی پڑھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہیں پڑھ لیا، جماعت سے وہاں باہر نکلتے نماز پڑھتے، جب تک رہے جمعہ آپ پڑھاتے رہے۔ اور اتنا ہی نہیں، پھر اس میں سے اور وقت ملتا تو نعت رسول بھی لکھا کرتے، پورا بخشش ہے، دیوان ہے آپ کا جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے پیش کیا ہے۔ وہ نعتیں بھی ایسی ہیں کہ اس میں اعلیٰ حضرت کا رنگ صاف نظر آتا ہے، مفتی اعظم اور حجت الاسلام کی تربیت نعت گوئی میں صاف نظر آتی ہے۔ وہ نعتیں کب لکھتے تھے، وظیفے کب پڑھتے تھے، اس پر بھی میں مزید ایک تعجب کی بات آپ کو بتاؤں۔ اس پر بھی یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ کچھ لوگ، کچھ مرد ایسے ہیں دنیا میں کہ دنیا کی کوئی خرید و فروخت، کوئی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی۔ اللہ فرما رہا ہے ان کو غافل نہیں کرے گی۔ اتنے سارے کام جو زندگی میں ہر دن کرتے ہو، عمر کا 65واں سال یا 70 سال کے قریب پہنچ رہے ہیں، توجہ 65 سے 70 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، اور انہیں وہ جو اپنی 25 سالہ عمر سے میدان میں اتر چکے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ انہیں دبا 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 کر کیسا بنا چکے ہیں، لیکن 65 اور 70 سال کے درمیان جب پہنچے تو جانتے ہیں سب سے بڑے تعجب کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنی مصروفیات جس کے پاس ہیں، ہم تو خاک آدمی ہیں، ہمارے پاس کون سی مصروفیات، لیکن اتنی مصروفیات ہونے کے باوجود 65 سال کے بعد حضور تاج الشریعہ حفظ قرآن بھی کرنا شروع کیا۔ بچوں توجہ چاہتا ہوں، تمہارا ابھی کچی عمر میں بھی جذبہ شکست کھا جاتا ہے اور کہتے ہیں ارے نہیں قرآن حفظ کرنا بھی بڑا سخت ہے۔ وہ 70 سال کی عمر میں روزانہ قرآن یاد کرتے تھے اور سناتے بھی تھے، اور کس وقت جب ان کی آنکھیں جا چکی تھیں، آنکھوں کی بینائی ختم ہوئی، اس وقت وہ قرآن حفظ کر رہے تھے۔ تقریباً 16 پارے تک میں جانتا ہوں کہ جب وہ قرآن روزانہ حفظ کرتے تھے اور سناتے تھے، روزانہ حفظ کرتے تھے اور سناتے تھے۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر ہی نہیں میرے عزیزوں، یہ تو جو ہمیں سامنے نظر آتی تھی وہ مصروفیات ہے، اور باقی جو باطن میں ان کی مصروفیات تھیں اللہ کے لیے اور رسول پاک کے لیے، وہ بیان سے زیادہ ہیں، بیان سے زیادہ ہیں۔ اسی لیے دنیا یوں ہی عاشق نہیں ہے، بلکہ جب کوئی اپنے دل میں تقوی پیدا کرتا ہے اور عشق رسول پیدا کرتا ہے تو رب تعالیٰ پورے مخلوق کے دل اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ نکلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ شمع ہے اور پروانے ٹوٹ پڑے ہوئے ہیں، پروانے ٹوٹ پڑے ہیں۔ اور یہ اسی بات کی ہے دلیل ہے میرے عزیزوں، جو اللہ کا ہو گیا ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، جو رسول کا غلام ہو گیا ساری خدائی اللہ تعالیٰ اس کی طرف پھیر دیتا ہے، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ آج حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جانے کے بعد ایک عہد کا خاتمہ ہو گیا، ایک دور کا خاتمہ ہو گیا، بلکہ اب صرف تاریخ یہ بیان کی جائے گی، دور تاج الشریعہ، زمانہ تاج الشریعہ، وہ ایک زمانہ تھے اپنے آپ میں، وہ ایک دور تھے اپنے آپ میں۔ آپ جن لوگوں نے انہیں دیکھا ہے وہ اپنے دیکھنے پر زندگی پر فخر محسوس کریں گے، اپنے بچوں کو یہ چیز فخر کے ساتھ وہ بیان کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے دور میں ایک عاشق صادق اور اللہ کے ولی کو دیکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں میرے عزیزوں۔ کرامتیں بیان کر کر کے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ولایت کے بہت اعلیٰ درجے پر ہم پہنچائیں، میں تو یہ کہتا ہوں کرامتیں بھی صادر ہوئی بہت ساری، لیکن بڑی کرامت سب سے یہ ہے کہ شریعت پر جو استقامت ہے، حضور پاک کی سنتوں کی پابندی ہے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ ہاں پیروں میں تو بہت سارے ایسے پیر آ گئے ہیں جو میں پتہ بھی نہیں ہے، وہ تو دین سے بھی بھاگے ہوئے ہیں، شریعت سے بھی بھاگے ہوئے ہیں، اور لوگ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ پیر ہونے کے بعد شریعت کو نہیں لینا ہے، وہ الگ راستہ، یہ الگ راستہ ہے۔ ہاں ایسے پیروں کے لیے ہی تو میں بار بار کہتا بھی ہوں، اے میرے عزیزو الرٹ رہو،
یہ 2 نمبری لوگ ہیں، یہ ڈھکوسلا ہیں، یہ تمام دین کے قزاق ہیں، ڈاکو ہیں، جو اس لبادے میں آ کر کے لوٹ مار کرتے ہیں۔ اس بات کو دیکھنا، کوئی اگر ٹھوکر سے سکہ نکال کر کے دکھا دے تو اس کے پیچھے بھاگ مت جانا، کوئی اگر ہوا پر اڑ کر کے بھی دکھائے تو اس کے پیچھے پیچھے مت ہو جانا، اللہ والا ہے، یہ پہنچا ہوا ہے، سب کر کے دکھائے، لیکن سب سے پہلی چیز یہ دیکھنا میرے نبی کی شریعت پر ہے یا نہیں۔ اگر حضور کے طریقے پر ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جانے والا ہے۔ یہ ہمارے لیے معیار ہے اور کسوٹی ہے۔ الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ سرکار حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں رہنے کا اور آپ سے پڑھنے کا شرف ملا ہے۔ اور آج میں آپ کے سامنے بھی یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان میں قوت عطا کی یا آپ کے درمیان خدمت دین کا جذبہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیض تاج الشریعہ ہے۔ ان کی تربیت یا ان کی محبت اور عنایت جو آج میرے پاس ہے، یہ میرے لیے سب سے بڑی سعادت ہے۔ اور میں ڈگریاں آج تک لوگوں کو نہیں بتاتا کہ میں حافظ ہوں، قاری ہوں، عالم ہوں، مفتی ہوں، فلاں ہوں، ڈکا ہوں، نہیں میرے عزیزوں، میں تو ایک عام سا آدمی ہوں۔ اگر کسی بات پر ہمیں اعزازی طور پر فخر میسر ہے اور سعادت حاصل ہے تو ہم یہ کہتے ہیں ہماری زندگی کے سب سے اہم دن وہ ہیں جن دنوں میں ہم حضور تاج الشریعہ کے قدموں میں رہا کرتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کے سنہرے دن ہیں، یہی ہماری زندگی کے اصل دن ہیں۔ اور قیامت کے دن مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہماری بخشش فرمائے، میری بخشش فرمائے، تو اس نسبت کے ذریعے بخشش فرمائے گا۔ میں گندا نکما صحیح میرے عزیز بچوں جو مجھ سے وابستہ ہیں، جو میرے قریبی ہیں، میرے شاگرد ہیں، یا جو مجھ سے منسلک ہیں، میں ان سب سے کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں گندا ہوں، میں برا ہوں، لیکن میرے مشائخ الحمدللہ ایسے ہی ہیں جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ ہم نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اس کا سلسلہ رسول پاک تک جو پہنچا، ہر اس سلسلے میں موجود ولی اپنے اپنے زمانے کا قطب رہا ہے، وہ قطب رہے ہیں، وہ ان مشائخ سے الحمدللہ ہم تک یہ فیض پہنچا ہے۔ میں آخر میں اسی شجرے پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیض، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور جو اپنے دامن میں جنہوں نے سمیٹا، وہ مولا کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ فیضان امام حسین شہید کربلا، شہید کربلا سے امام زین العابدین نے لیا، امام زین العابدین سے امام باقر نے وہ فیض اٹھایا، امام باقر سے وہ فیض امام جعفر نے اٹھایا، امام جعفر صادق سے وہ فیض امام موسیٰ کاظم نے اٹھایا، امام موسیٰ کاظم سے وہ فیض حضرت علی رضا امام علی رضا نے اٹھایا، امام علی رضا سے وہ فیض سیدنا معروف کرخی نے اٹھایا، حضرت معروف کرخی سے وہ فیض حضرت سری سختی نے اٹھایا، حضرت سری سختی سے وہ فیض سیدنا جنید بغدادی نے اٹھایا، حضرت جنید بغدادی سے وہ فیض حضرت ابو بکر شبلی نے اٹھایا، حضرت ابو بکر شبلی سے وہ فیض حضرت ابو الفرح طرطوسی نے اٹھایا، عبد الواحد تمیمی نے اٹھایا، اور وہ فیض ابو سعید حضرت ابو الحسن قرشی حکاری نے اٹھایا، اور وہ فیض پھر ابو سعید مبارک مخزومی نے اٹھایا، اور ان سے فیض سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی نے اٹھایا، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبد الرزاق جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا۔ اس کے بعد یہ اولیاء کا سلسلہ آپ نے تو شجرہ میں پڑھا ہے نا، نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دی محیے جاں فضا کے واسطے، یعنی حضرت نصر نے، ابو صالح نے، حضرت منصور نے یہ فیض اٹھایا، اور اس کے بعد حضرت محی الدین نے اٹھایا، اور اس کے بعد طور عرفان و علو و حمد و حسن و بہا، یہ چار بزرگ ہیں، حضرت احمد، حضرت بہاؤدین، یہ تمام بزرگوں سے یہ فیض چلتا ہوا حضرت سیدنا ابراہیم ایرجی تک آیا، حضرت ابراہیم ایرجی نے یہ فیض
جو اپنے شاگرد میں اپنے خلیفہ میں منتقل کیا وہ حضرت شاہ محمد کالپوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ کالپی شریف میں یہ فیض آیا اور کالپی شریف کے 3 بزرگوں سے یہ فیض ہوتا ہوا مارہرہ متحرہ میں شاہ برکت اللہ کے پاس آیا۔ شاہ برکت اللہ سے یہ فیض حضرت حمزہ عینی میں آیا۔ حضرت حمزہ عینی نے فیض یہ منتقل کیا اپنے خلیفہ صادق حضرت شمس الدین بدر العلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے فیض اٹھایا سیدی آل رسول مارہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سید آل رسول مارہروی سے یہ فیض اٹھایا حضرت ابو الحسن نوری نے، اور ان دونوں بزرگوں سے اگر رسول اللہ کا فیض اور نور کسی نے اٹھایا تو امام احمد رضا خان نے اٹھایا۔ امام احمد رضا خان سے وہ فیض حجت الاسلام میں بھی آیا اور مفتی اعظم میں بھی آیا، اور وہی فیض مفتی اعظم نے حضور تاج الشریعہ کو عطا کیا، اور اس تاج الشریعہ کے ہاتھ پر الحمدللہ ہم فقیروں نے حاصل کیا۔ یہ فیض بستی بستی قریا قریا تاج الشریعہ تاج الشریعہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ میرے عزیزو، یہ بات میں نے اسی لیے عرض کیا کہ یہ وہ سلسلہ ہے جس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر کڑی سونے سے زیادہ قیمتی ہے، اس میں موجود ہر شے اپنے زمانے کے ولی کامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ فیض یہاں تک پہنچا ہے۔ اللہ کریم اس فیض سے ہمیں ہمیشہ وابستہ رکھے اور ان کی غلامی میں زندگی عطا فرمائے، اور عشق رسول کی دولت میں مولا جلائے، اور عشق رسول کے ساتھ ہمیں اللہ اٹھائے۔ قیامت کے دن مولا انہی بزرگوں کی جماعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہمارا حشر فرمائے۔ مولا کریم حضور۔ سچ بات بتاؤں، بہت سارے لوگوں کے جانے کا کسی ایک گھر کو غم ہوتا ہے یا اس کے احباب کو غم ہوتا ہے، مگر اختر قادری اس عظیم ہستی کا نام ہے جس کے جانے سے پوری دنیا سنیت یتیمی کا چہرہ اپنے ساتھ لے بیٹھی ہے۔ اس لیے کہ ہمارا قائد اور ہمارا رہنما و رہبر تاج الشریعہ جیسا جب تک رہے، پیچھے چلنے والی قوم کو کسی بلا اور وبا سے کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن عزیزان گرامی وقار، آج ہماری نظریں تلاش کرتی ہیں ایک شیخ معظم کو، مگر دور دور تک وہ چہرہ نظر نہیں آتا۔ آج تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پوری دنیا یاد کر رہی ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی تقویٰ و طہارت میں ایسے گزاری ہے کہ جب آنکھ کھولی تو علم کا گھرانہ تھا، تقوی کا گھرانہ تھا، اور کیوں نہ ہو جن کی پرورش متقی اعظم مفتی اعظم کے گود میں ہوئی ہو۔ اس مفتی اعظم کی بات کر رہا ہوں جن کی 90 سال کی جب عمر ہو گئی تو آپ فرماتے تھے کہ میری زندگی میں جوانی کب آئی اور کب گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنے ہوئے ان کے شاگرد آج بھی موجود ہیں، وہ فرماتے ہیں، میرے استاد گرامی بھی مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 سال کی عمر میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ میری جوانی کب آئی اور کب گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ وہ بندہ کہہ سکتا ہے جس نے جوانی کی لذتیں نہیں اٹھائی ہوں۔ جوانی آخر کس کو نہیں معلوم کہ کیسی انگارے بھری ہوتی ہے، نفس امارہ اس وقت ٹھاٹے مارتا ہوا خواہشات کا ایک سمندر ہوتا ہے، لیکن اس متقی اعظم سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پاکیزہ زندگی ایسے گزاری۔ ان کی گود میں جس تاج الشریعہ کی پرورش ہوئی ہو، کیا وہ تقویٰ کے وارث نہیں ہو سکتے؟ عزیزان گرامی وقار، کہنے کے لیے بہت سارے شوشے ہیں، بہت سارے ٹاپکس ہیں، بہت سارے عناوین ہیں۔ مرشد گرامی پیر برحق روشن ضمیر پیر جن کو کہا جائے تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم پر گفتگو کی جائے وہ الگ ایک عنوان ہے، آپ کے تقوی پر گفتگو کی جائے وہ ایک الگ عنوان ہے، آپ کی سیرت پر گفتگو کی جائے وہ الگ عنوان ہے، آپ کے خاندان کی نجابت و شرافت پر گفتگو کی جائے وہ ایک الگ عنوان ہے، بلکہ محض آپ کے چہرے پہ گفتگو کی جائے وہ ایک عنوان ہے، لاکھوں میں وہ چہرہ دوسرا ملتا نہیں۔ عزیزان گرامی، اس آج کی ہماری محفل میں ہم تمام شعبوں کو اور تمام گوشوں کو محیط تو نہیں کر سکتے، گھیر تو نہیں سکتے، لیکن جو باتیں
ہمارے ایمان کو تازہ کر دیں، ہمارے دلوں کے اندر پھر سے جذبہ ایمانی بیدار کریں، وہ میں عرض کرنے کی ضرور کوشش کرتا ہوں۔ اس لیے کہ صوفیہ اکرام نے فرمایا ہے پیر وہی ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے اور جس کو دیکھنے کے بعد گناہوں سے نفرت پیدا ہو۔ آج میں اسی پیر کا ذکر کروں گا جس پیر کے ذکر کو سننے کے بعد آپ سب کے دلوں میں توبہ کی تو تمنا بڑھ جائے گی، جس پیر کو سننے کے بعد آپ کی اللہ کی شدت سے یاد آئے گی۔ اسی پیر کا میں آج اس محفل میں ذکر کروں گا، اور محفل کے ختم ہونے کے بعد آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے محسوس کرنا میں نے اس پیر معظم کی باتیں جو سنی ہیں تو آخر میرے دل میں کیا تبدیلی آئی ہے اور مجھے اللہ رب العزت سے ملنے کی کیسی تمنا ہو رہی ہے۔ تو آج ان کی وصال کے بعد ہمارے ایک چھوٹی سی محفل میں ان کی باتوں سے ہمارے دلوں میں توبہ کی تمنائیں جاگتی ہیں، تو پھر جن لوگوں نے ان کی محفلوں میں شرکت کی ہے، باضابطہ بالمشافہ آپ سے ملاقاتیں کی ہوں، آپ کی درس میں رہے ہوں یا آپ کے مرید ہوئے ہوں، آپ کے سے بیعت کیے ہوں، خلافت لیے ہوں، ان لوگوں کو یقیناً تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قریب رہنے کا سب کو احساس ہے کہ اللہ رب العزت کی یاد آتی تھی اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی تھی۔ آپ میں سے جو بڑے لوگ ہیں اکثر جانتے ہوں گے تاج الشریعہ کے مجالس کو، ان کی محفلوں کو اور ان کے جلسوں کو۔ سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر جن جلسوں میں جایا کرتے تھے آخر وقت پر صرف دعا کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے، اور دعا کے دوران ہی آپ بیعت کرتے اور کچھ نصیحتیں، وہی تقریر ہوتی تھی، وہی دعا ہوتی تھی، وہی سب کے لیے میسج ہوتا تھا۔ باضابطہ ایک مقرر کی حیثیت سے الگ سے تقریر کرنے کے لیے آپ کو مدعو نہیں کیا جاتا تھا، آپ دعا کی حیثیت سے آتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے 50 ہزار کی محفلیں، لاکھ کے جلسے، تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقریر بھی نہیں فرمائی ابھی، بلکہ صرف منبر رسول پر بیٹھے ہیں، دیکھ کر کے ہزاروں لوگوں نے توبہ کیا ہے، صرف چہرے پاک کو دیکھ کر کے لوگوں نے اپنی پرانی زندگی سے توبہ کیا ہے۔ ایسی مثالیں بہت موجود ہیں میرے عزیز، بہت موجود ہیں۔ میں کرامات کے باب میں اگر جاؤں تو ایک الگ سلسلہ ہوگا، وہ الگ سلسلہ ہے کہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کتنی الگ سے جو کرامات ثابت ہیں، صادر ہوئی ہیں، وہ کتابوں میں محفوظ ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں میں کہتا ہوں کہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو سب سے بڑی کرامتیں ہیں، وہ دو کرامتیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ سب سے بڑی کرامت ایک تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حق بولتے تھے، حق بولنا یہ کرامت ہی ہے اس زمانے میں، اور دوسری کرامت ہمیشہ تقوی پر قائم رہنا، یہ کرامت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کرامتوں میں سے یہ ہے کہ آپ نے ایسے زمانے کو بھی جہاں پر لوگ محرمات یعنی حرام چیزوں سے نہیں بچ پا رہے ہیں، تاج الشریعہ شبہ کی چیزوں سے بھی محفوظ رہتے تھے، جس میں شبہ ہے، شک ہے حلال یا حرام ہونے میں، ان چیزوں سے بھی اپنے دامن کو بچائے رکھے پوری زندگی بھر میں۔ ان کے درس میں بیٹھنے والے ان باتوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، سیمینار میں شرکت کرنے والے مفتیان اکرام اچھی طرح سے جانتے ہیں جب آپ کا قلم چلتا تھا تو کتنے احتیاط کے ساتھ، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج میں صرف شبہ کو بھی جائز کہہ دوں تو میرے بعد مریدین حرام کو بھی جائز کہنے لگ جائیں گے۔ ہوتا یہی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بادشاہ اگر آدھے انڈے پر ظلم کو جائز کہہ دے تو اس کی رعایا پورے مرغوں کو سیخ پہ چڑھا دے گی۔ ہوتا یہی ہے، بڑا ایک بات اگر کہہ دے تو نیچے والے اس میں مسالے لگا کر بہت کچھ کہہ جائیں گے۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں کسی شبہ کو بھی حلال اور جائز کہہ دوں آج تو بعد والے نہ جانے کتنی بڑی بڑی چیزوں کو بھی جائز کے زمرے پر لے آئیں گے۔ اسی لیے آپ کا تقوی رہا ہمیشہ زندگی بھر۔ عزیزان گرام وقار، سیدی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو علم حاصل تھا وہ علم کسبی نہیں بلکہ میں علم لدنی حاصل تھا۔ ایک ہوتا ہے کسبی، محنت سے حاصل کیا علم، محنت سے حاصل کرنے والے، یہاں گئے وہاں گئے ڈگریاں حاصل کی، یہ بھی علم ہے۔ اور ایک ہوتا ہے من فضل اللہ، اللہ کے فضل سے کسی بندے کو بے انتہا علم سے نواز دیا جائے، بغیر کچھ کتابیں دیکھے ہوئے، بغیر بہت سارے درسگاہوں کو طے کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم عطا ہوتا ہے اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم کسبی بھی حاصل کیے ہیں اور علم لدنی بھی حاصل کیے۔ ان کو علم لدنی بھی حاصل تھا۔ علم کسبی اس طور پر کہ آپ باضابطہ مدرسے میں داخلہ بھی لیے منظر اسلام میں اور پوری تعلیم حاصل کی، اور کالج انٹر کالج جو آج بھی ہے بریلی کا، وہاں پر آپ نے ہائی اسکول کی تعلیم بھی حاصل کی۔
اور اس کے بعد جامعہ ازہر جو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے وہاں تک بھی پہنچے۔ اس وقت جانے کا اتنا رواج نہیں تھا جس وقت آپ مصر گئے تھے، بہتوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا ہندوستان میں کہ کوئی وہاں پر بھی ایک مصر میں جامعہ ازہر جیسی بڑی یونیورسٹی ہے۔ ہاں چند لوگوں کو چھوڑ کر کے میں کہہ رہا ہوں، اس وقت بھی آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آخری منزل تک پہنچے، وہ صرف اس بات پر حدیث رسول پر عمل کرتے ہوئے کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ آپ نے مصر تک کا سفر اختیار فرمایا اور وہاں جو علم حاصل کیا، میرے عزیزو اکثر لوگ مصر جاتے ہیں وہاں کے حسن کو دیکھنے کے لیے، وہاں کے عیش کو دیکھنے کے لیے، وہاں کی خوبصورتیاں، وہاں کی زندگیاں، وہاں دریائے نیل ہے، وہاں اہرامات ہیں، وہاں فرعون کی لاشیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا عجائبات ہیں، ورلڈ کے سب سے پرانی تاریخ وہاں پر موجود ہے۔ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ سفر کر کے جاتے ہیں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں وہاں پر ٹورسٹ پہنچتے ہیں۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 3 سال مصر میں تعلیم حاصل کرتے رہے، مگر آپ فرماتے ہیں کہ اہرامات مصر کہاں ہے مجھے معلوم نہیں تھا، دریائے نیل کہاں ہے وہ مجھے معلوم نہیں تھا، جبکہ آپ جس ہاسٹل میں رہتے تھے وہاں سے دریائے نیل صرف 15 منٹ کا راستہ تھا، 15 منٹ کا راستہ۔ یہاں سے ہمارے بس اسٹینڈ جانے تک کے راستے پر دریائے نیل پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد اکثر لوگ سب سے پہلے نیل کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ دریائے نیل بہت مشہور دریا ہے اور اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں کی خوبصورتیاں۔ لیکن تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس مقصد کے تحت وہاں گئے تھے، اپنے اس مقصد سے ایک ذرا برابر بھی آپ نے قدم کو نہیں ہٹایا، بلکہ پوری مکمل تعلیم حاصل کرتے رہے۔ یہاں تک کہ آپ کی تعلیم حاصل کرنے کے دوران ایک موقع ایسا بھی آیا کہ ہندوستان سے ایک منسٹر کے لیول پر عورت وہاں پر پہنچی تھی، اور جامعہ ازہر میں پڑھتے ہوئے اسٹوڈنٹس جو انڈین اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بلایا گیا تھا کہ ہندوستان سے، انڈیا سے تمہارے ایک بہت بڑے منسٹر آئے ہیں، وہ اسٹوڈنٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس محفل میں بھی نہیں شرکت فرمایا کہ میں کسی اجنبی عورت کے سامنے نہیں جا سکتا۔ یہ طالب علمی کے زمانے کی بات ہے، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے تاج الشریعہ کا تقویٰ چھوڑ کر۔ ہم جیسوں سے بھی میرے عزیزوں وہ تمام چیزیں نہیں ہو سکتی، ہم بہت سارے گناہوں میں ملوث ہیں، بہت ساری خطاؤں میں ملوث ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری خطاؤں کو درگزر کرے۔ مگر میرے عزیزوں تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہم سب سنیوں کے لیے ایک عظیم نعمت کا نام ہے، ایک ایسی نعمت کا نام ہے جس کے جانے کے بعد پل پل آج احساس ہوتا ہے۔ سچ بتائیں تو کل سے ہی میرا دل بھاری بھاری سا تھا۔ جب میرے والد گرامی کا وصال ہوا، انتقال ہوا، تو میں بہت رویا، میرا گھر بھی رویا۔ لیکن تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے بعد مسلسل کئی مہینوں تک یہ غم جاتا نہیں تھا، اس لیے کہ ایک باپ ہمارے جسم کا ہمارا مربی ہوتا ہے، مگر پیر و مرشد اور استاذ ہماری روح کا مربی ہوتا ہے، ہماری روحوں کو پالنے والا، ہماری روحوں کی تربیت کرنے والا۔ اس لیے بھی غم زیادہ تھا کہ اس پورے جنازے کو دولہے کی شکل میں جاتے ہوئے بار بار ہماری آنکھوں نے دیکھا۔ میں ممبئی سے پہنچا تھا، تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وصال کی خبر سنتے ہی اسی رات کو پہنچا جس رات آپ کا وصال ہوا تھا، یعنی آج ہی کی رات۔ جب وہاں پر پہنچے تو بریلی کی گلیاں ایک عجیب سا منظر ڈھا رہی تھی۔ وہ لمحے آج بھی دل میں عجیب سی بے چینی پیدا کرتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے میں ہمیشہ اپنے ایک لباس میں رہتا تھا، میرا عمامہ، میرا جبہ، میرے لباس اگرچہ کچھ لوگوں کو کھٹکتے ہوں، مگر میں بچپن سے اس چیز کا عادی ہوں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اور میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انہی مناظر کو دیکھ کر کے میں اس کی پابندی کرتا تھا۔ مگر جس دن وہاں پر میں رکشے سے اترا، بہت لمبی قطار، بڑی لمبی بھیڑ، اور دیکھا کہ علماء، مفتیان کرام، بڑے بڑے صالحین قطار میں کھڑے ہیں جنازے کی زیارت کے لیے، نمبر آنے کے لیے، اور اترتے ہی میرا عمامہ بھی گر گیا۔ اسی دن میں نے محسوس کیا کہ سارے تاجور اپنا تاج یہاں پر نیچے رکھ دیں، اس لیے کہ یہ تاج الشریعہ کا مقام ہے۔ تاج الشریعہ کی اس شہر پاک میں پہنچنے کے بعد ہماری آنکھوں نے جو دیکھا، پھر وہ شعر مجھے یاد آیا۔ اتفاق ایسا کہ گھر میں داخلہ مجھے ملا، اور میں ابھی تک یہ محسوس کرتا ہوں، کب کبھی آتی ہے بیان کرتے وقت، کہاں وہ مجھے انداز
اگلے 5 اس کمرے کے پاس تھا جہاں پر آپ کا جسد مبارک رکھا ہوا تھا، اور تیاری کرتے کرتے دوسرا دن گزرا۔ جس وقت وہ جنازہ ہماری آنکھوں کے سامنے آیا، عزیزان گرامی وقار، وہ ایک عظیم دولہا جس طرح سے جاتا ہے پوری کائنات کو اپنا عاشق بنا کر کے، جس کو شاعر نے کہا یاد داری کے وقت زادنے تو، یہ میرے حضرت خود فرمایا کرتے تھے، اپنی تقریر میں خود آپ نے فرمایا تھا، یاد داری کے وقت زادنے تو ہما خندہ بودند و تو گریاں۔ تجھے معلوم ہے جب تو پیدا ہوا تھا تو سب ہنس رہے تھے اور تو روتا ہوا آیا تھا۔ ہر بچہ روتا ہوا آتا ہے اور اس کی پیدائش کی خوشی میں سارے لوگ ہنستے رہتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ اور شاعر نے کہا آ چنا زی کے وقت مردنے تو ہما گریاں بودند و تو خنداں۔ اے بندے اب ایسی زندگی گزار کر کے جا کہ جب تیری موت آئے تو سب رو رہے ہوں تیری جدائی میں اور تو مسکراتا ہوا جا۔ اس شعر پر عمل کرتے ہوئے میں نے تاج الشریعہ کے جنازے کو دیکھا، مسکراتا ہوا وہ بڑا چہرہ، جنازے میں بھی وہی رعب ڈھاتا ہوا، جس طرح ہم جانے کے لیے آگے کپ کپاتے تھے، گفتگو کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے کانپتے تھے، جنازے کے پاس کھڑے ہو کر کے بھی وہی کیفیت تاری تھی۔ کئی لوگ ہم سے سوال کرتے تھے تو ظاہر سی بات ہے سامنے ایک عظیم تاجور کے ہونے کا احساس ہوتا اور ہم بات بھی نہیں کر پاتے تھے۔ یہ اللہ والوں کی مثال ہے میرے عزیزو۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ جیسے ہی سڑکوں پر سے گزرا، ہم نے چیخیں بھی سنی، لوگوں کے آنسوؤں کے قطرے بھی دیکھے، دھڑکتے ہوئے دل بھی وہاں محسوس کیے، بلکہ بریلی کی گلیوں میں کئی لوگوں کو بے ہوش ہوتا ہوا بھی دیکھا۔ وہاں حالات ایسے تھے، دوسروں کی کیا بات بتاؤں، میری خود کی حالت اسی گاڑی میں موجود تھا۔ لوگوں کی بھیڑ کو ہٹاتے ہٹاتے ایک وقت مجھے ایسا احساس ہونے لگا کہ شاید اب میری موت قریب آ چکی ہے، اتنا احساس ہوا۔ بعد میں محفل ختم ہونے کے بعد کئی لوگوں نے مجھ سے کہا ہماری بھی یہی حالت تھی، ہم سمجھ چکے تھے کہ آج ہماری موت ہونے والی ہے۔ پانی کی شدت کی پیاس اور وہاں کے لوگوں کا ہجوم، لوگوں کی کیفیت، میں نے یہ محسوس کیا میرے عزیزو، یہ بھیڑ کی گرمی نہیں تھی، یہ وہاں کی ہمہ ہمی نہیں تھی، بلکہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، فرش پر ماتم اٹھا وہ طیب و طاہر گیا، عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش پر ماتم اٹھا وہ طیب و طاہر گیا۔ اور سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ جب گزر رہا تھا، میں نے جسم مبارک کو ہاتھ لگا کر دیکھا ہے، 48 گھنٹوں کے بعد وہ جنازہ نکلا ہوا ہے۔ وفات کے بعد، آپ کے وصال کے 48 گھنٹوں کے بعد جنازہ جا رہا تھا، اور گاڑی جب چلتی تھی تو جسم ویسا ہی ہلتا تھا جیسے آپ کی زندگی میں ہلتا تھا۔ جسم اقدس آپ کا اتنا نرم و نازک تھا، کئی مرتبہ ہم ہاتھ پکڑ کر کے چلاتے رہے، مجھے اندازہ ہے حضرت کا ہاتھ جیسے ہی پکڑتے تھے تو ہمارے دونوں ہاتھ جیسے روئی کے پھاہے میں چلے جائیں یا ریشم کے ملائم کپڑے میں ہم نے اپنا ہاتھ رکھا ہو، اسی طرح کی کیفیت۔ ورنہ مردہ اکڑ جاتا ہے، مردہ سخت ہو جاتا ہے، آپ مردوں کو پکڑ کر کے دیکھیں، مگر میرے تاج الشریعہ کی وہ کیفیت نہیں تھی۔ آپ کے گال بھی گاڑی کے ہلنے سے ہل رہے تھے، آپ کا جسم پاک بھی ہل رہا تھا جیسے چمڑی ادھر سے ادھر ہلتی ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا تاج الشریعہ کی زبان سے، میں یہ کہنا چاہوں گا، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہو غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں، مرا نہیں ہو غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں۔ ان لوگوں کی موت صرف اتنی ہی ہوتی ہے کہ وہ ایک لباس بدل کر دوسرے لباس میں آ جاتے ہیں، ورنہ ان کی اس ظاہری زندگی سے برزخ کی زندگی اور اعلیٰ ہوتی ہے، اور اعلیٰ ہوتی ہے، ان کے درجات اور بلند کیے جاتے ہیں۔ عزیزان گرام وقار، بریلی کی اس سرزمین پر آج آپ محسوس کریں گے، میں نے ایک دو نہیں بہت سارے ہندوؤں سے سنا ہے، بہت سارے ہندوؤں سے۔ میں بریلی شریف وہاں پر کپڑے سلوانے کے لیے ایک صاحب کے پاس جایا کرتا تھا، اور ان کے ایک ساتھ بیٹھنے والے وہ ہندو کئی لوگ آتے تھے اور کہتے تھے ہماری پوری زندگی میں اس بڑے مولانا کے علاوہ ہم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، اس بڑے مولانا کے جانے کے بعد ہم نے محسوس کیا ہے کہ بریلی اب خالی ہو گئی، بریلی اب خالی ہو گئی۔ یہ ہندو کہا کرتے تھے، آج بھی کہتے ہیں۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رعب پورے تمام عالم اسلام پر تو تھا ہی، لیکن دیگر ادیان اور دیگر مذاہب باطلہ کے لوگ بھی آپ کی قدر فرمایا کرتے تھے، دیگر دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عقیدت رکھتے۔ مجھے یاد ہے وہ بات، ہم جنازے سے واپس آ رہے تھے تو ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، ٹرین میں ہمارے ساتھ ہی وہ آئے، بنگلور کے رہنے والے
میں نے شاید اس سے قبل بھی اس بات کو کہا تھا کہ تقریباً 25 سال پہلے تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بنگلور کی سرزمین پر تشریف لائے تھے. اس کے قریب میں کوئی ایک گاؤں تھا, وہاں کے وہ رہنے والے, وہ جو ہمارے ساتھ سفر کر رہا تھا وہ لڑکا ہی تھا, جوان تھا. اس نے کہا بنگلور آئے تھے تو پھر ہمارے گاؤں سے گزر ہوا تھا, تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آ کر کے لوگوں نے اچانک ایک ایسی خبر سنائی کہ آپ نے اپنی گاڑی روک لی تھوڑی دیر کے لیے جبکہ آپ کو گزرنا تھا. لوگوں نے کہا کہ اس گاؤں کو ایک اپشگن ہوا ہے. اپشگن یعنی یہاں پر کچھ عورتیں ایسی بانجھ ہو جاتی ہیں شادی کے بعد کہ ان کو کبھی اولاد نہیں ہوتی, کبھی اولاد نہیں ہوتی. اس گاؤں کو کہیں اس فلاں جگہ سے بیاہ کر کے لاتے ہیں تو عورتیں بانجھ ہو جاتی ہیں, اولاد نہیں ہو پاتی. کئی عورتوں, کئی گھروں میں ایسا حال ہے. تو آپ کے پاس شکایت لے کر کے ایک شخص آئے تھے. تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پانی پڑھ کر دم فرمایا اور کچھ ان کو دیا, کہا کہ اس کو پانی میں لے کر کے پی لیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ جیسے ہی گزرنے لگے ایک دوسرے اور آئے, ایک تیسرے اور آئے. انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے ہاں بھی یہی شکایت ہے, عورت بانجھ ہے, ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ علاج نہیں ہوتا, اولاد نہیں ہو سکتی ہے. آپ نے فرمایا کہ جس کو ہے اس کو پانی پلا دیں. وہ گاڑی وہاں سے رخصت ہو گئی. جنہوں نے یہ بیان کیا وہی میں کہتا ہوں کہ وہ گئے تو وہاں پر تقریباً 12 لوگ اس طرح کے شامل ہو گئے اور وہ ایک ہی پانی 12 عورتوں کو پلایا گیا. 12 عورتوں کو پلایا گیا. تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو دیا تھا وہ صاحب کہتے ہیں اس کے اگلے ہی سال وہ 12 عورتوں کو 12 لڑکے پیدا ہوئے. ان 12 میں سے ایک میں ہوں. اس نے کہا کہ ان 12 عورتوں میں سے ایک میں ہوں جو آج میں جنازے میں شرکت کے لیے, میری ماں کے یہ میری وصیت تھی کہ چاہے تجھے پوری دنیا بیچنا پڑے لیکن تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ضرور تجھے حاضر ہونا ہے. تو اسی وقت اس نے 3 فلائٹ تبدیل کیا اور جنازے میں حاضر ہوا. اس نے یہ خود اپنی بات ہمیں سنائی تھی. ایسے نہ جانے کتنی کرامتیں, کتنوں کو نوازا. عزیزان گرامی, اولاد اللہ ہی دیتا ہے مگر اپنے محبوبوں کی جب بات آتی ہے تو مولا انہیں رد نہیں فرماتا, انہیں رد نہیں فرماتا, انہیں مایوس نہیں کرتا. جب وہ کسی کی سفارش کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش پر لوگوں کو عطا کرتا ہے. میرے عزیزوں, تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ کرامات جو در حقیقت اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت اور عقیدت کا صلہ ہے. جب بندہ اللہ اور اس کے رسول سے بے انتہا محبت کرتا ہے تو مولا بدلے میں اسے وہ قوت عطا کرتا ہے کہ تو جو چاہے جسے چاہے سفارش کرے, اللہ اس کی تیری سفارش کو قبول کرے گا. تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ جامعہ ازہر جانے کے لیے اس وقت فارم بھرے جاتے تھے, آج بھی بھرے جاتے ہیں. پورے انڈیا سے تقریباً 150 کے قریب لوگوں نے بھرا تھا اور وہ سلیکشن ہوتا ہے. وہ لوگ 20-25 اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر مصر بلاتے ہیں. جس سال میرے جانے کا تھا, جامعۃ الرضا حضرت کا قائم کیا ہوا ادارہ جہاں سے میری تعلیم بھی ہوئی, وہاں کا پہلا میں طالب علم تھا جو جامعہ ازہر جانے کے لیے فارم بھرا تھا. میرے ساتھ 3 لوگ تھے اس مدرسے سے, سب سے پہلے بیچ میں جانے والے. ہم بھر تو چکے تھے لیکن ہمیں یقین نہیں تھا کہ پہلی مرتبہ یہ ہم نے بھرا ہے, ہو سکتا ہے فارم کے بھرنے میں غلطیاں ہو, کچھ بھی ہو, سلیکشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا معلوم. اس کے بعد خبر جو ڈرانے کی ہی تھی ویسی آئی. سلیکشن کا مسئلہ آ گیا. جگہ جگہ جہاں سے لوگ فارم بھرے تھے ان کے سلیکشن لیٹر آنے شروع ہو گئے کہ آپ سلیکٹ ہو گئے, آپ سلیکٹ ہو گئے. لیکن بریلی شریف سے جو لوگ بھرے تھے ان کا لیٹر ہی نہیں آیا, کچھ بھی نہیں, ہماری کوئی خبر بھی نہیں. تھوڑی سی مایوسی تھی, اس لیے کہ میں اگر آپ کو تاریخ بتاؤں تو ایک لمبی تاریخ ہو جائے گی. یہ میرے گھر کا پرانا ایسا سلسلہ چلا ہے. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی مصر جانے کے لیے کوشاں تھے. جب ان کی فراغت ہوئی تھی ہنگل والے حضرت نے آپ کو روک دیا تھا, مقبول احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, تو آپ نہیں گئے. اس کے بعد میرے برادر مکرم حضرت مفتی زبیر صاحب قبلہ وہ بھی جامعہ ازہر جانے والے تھے. وہ سب کچھ ان کا بھی ہو چکا تھا. ممبئی تک جا کر کے یعنی ویزا, پاسپورٹ وغیرہ ساری چیزیں, پتہ نہیں اس وقت کچھ وہاں ٹیرر حملے کچھ ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ رک گئے تھے. تو تیسرے نمبر پر میں نے بھی یہی سوچا کہ شاید یہ چلتی ہوئی آ رہی ہے رسم, میرے ساتھ بھی ویسے ہی ہونا ہے, لیکن ہوا ایسا نہیں. پڑھنے کے لیے تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے. دوپہر کا وقت جب کلاس ختم ہوتی, آپ کتاب پڑھاتے تھے, قریب 1 بج جاتے, 1:30 بج جاتے, پھر واپس ہم مدرسے چلے جاتے تھے. آپ کے گھر میں تعلیم ہو رہی. تو آپ نے خود ہی پوچھا کہ کیا ہوا تمہارا جامعہ ازہر کا جو فارم بھرے تھے آیا کہ نہیں آیا.
میں نے کہا حضور دوسری جگہوں کا سن تو رہا ہوں کہ آیا ہے، مگر جامعۃ الرضا بریلی شریف کی کوئی خبر نہیں، دلی سے بھی خبر نہیں ہے، یہاں پر بھی کوئی خبر نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کسی سے رابطہ کر کے معلوم کیے؟ میں نے کہا ہاں معلوم کیے ہیں، ایمبیسی سے معلوم کیے، فلاں جگہ سے معلوم کیے، ہمارے نام کا کچھ لیٹر وغیرہ کچھ نہیں آیا۔ تھوڑی دیر آپ خاموش رہے اور اس کے بعد فرمایا کہ جاؤ اعلیٰ حضرت کے مزار پاک پہ اور میرے ابا کے مزار پہ جانا۔ حضور مفسر اعظم ہیں حضرت علامہ ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ ابا کے مزار پہ جانا اور فاتحہ پڑھ کر کے چلے جاؤ۔ میں حاضر ہوں، میں منوان وہی باتیں عرض کر رہا ہوں، میرے ذہن میں آج پورا وہی بریلی کا وہی دوپہر کا وقت نظر آ رہا ہے۔ نکلا، میرے ساتھ میرے ساتھی بھی تھے، مزار پاک پر حاضر ہوا اور علامہ ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی فاتحہ پڑھا جو حضرت کے والد گرامی تھے۔ پھر وہاں سے نکل کر کے میں جا رہا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس وقت وہاں آٹو پکڑ کر کے جامعۃ الرضا آنا ہوتا ہے، پیدل جا رہے تھے۔ بیچ راستے میں جامعۃ الرضا سے یعنی ابھی 8 کلومیٹر دور ہم مدرسہ تھا، جامعۃ الرضا کے ہمارے ایک استاد کا فون آیا کہ کہاں ہے تعلیم تمہاری ہو گئی حضرت کے پاس؟ کہا ہو گئی، ہم آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آ جاؤ، تمہارے لیے خوشخبری ہے، لیٹر آ چکا ہے، جامعہ ازہر سے تمہارے سلیکشن کا لیٹر آیا۔ مجھے یقین نہیں ہوا، میں نے پھر پوچھا کہ آپ لیٹر پڑھ چکے؟ کہا ہاں ہم نے لیٹر پڑھ لیا ہے۔ 3 لوگ بھرے تھے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مطلق سب کا آیا ہے؟ انہوں نے کہا تینوں میں سے کسی کا نہیں، صرف تمہارا آیا ہے، صرف ایک ہی سلیکٹ ہوا ہے، ایک ہی جامعۃ الرضا سے ایک ہی سلیکٹ ہوا ہے، تمہارا آیا ہے۔ وہیں سے آدھا راستہ میں نے تھوڑی آئے اور وہ حضرت کے قیلولے کا وقت ہوتا تھا، اس وقت کوئی ملاقات نہیں کرتے تھے، ظہر کی نماز کے بعد آپ آرام فرماتے، مگر میں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور اس وقت ایک خادم تھے، انہوں نے آواز دی۔ میں نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں حضرت سے۔ انہوں نے پوچھا تو حضرت اس وقت آرام نہیں کر رہے تھے بلکہ بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ آپ کے سونے کا وقت تھا۔ دروازہ کھلا، اس وقت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے بغیر دیکھے ہی فرمایا مٹھائی ساتھ لے کر کے آئے ہوں۔ اس وقت ہم کو احساس ہوا کہ روشن ضمیر کس کو کہتے ہیں، روشن ضمیر کس کو کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو بھی فون آ گیا تھا جامعہ ازہر کا یا دلی کا؟ تو حضرت نے کچھ نہیں فرمایا، مسکرایا اور مٹھائی اور ہمیں سب کو تقسیم کیا۔ اس کے بعد پھر جو مجلس رکھی وہاں پر جامعۃ الرضا میں، وہ ایک یادگار مجلس تھی۔ عزیزان گرامی وقار، اسی لیے ہمارا دل کا کنیکشن اور دل کا تعلق ایسا ہے کہ اب 1000 چہرے ہمارے ہاں آئیں لیکن وہ چہرہ اب آنکھوں سے نہیں جاتا ہے، وہ چہرہ آنکھوں سے نہیں جاتا ہے، اس لیے کہ جو دیکھا ہوتا ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ ہم نے آپ کے شب و روز کو دیکھے، آپ کی تنہائیوں کو اور آپ کے ظاہر کو، آپ کے مجمع میں رہنے کو، اور اس کے بعد ہماری دستگیری کرتے ہوئے، مدد کرتے ہوئے تمام چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ عزیزان گرامی، تاج الشریعہ سے جو بیعت تھے انہیں ذرا برابر بھی کلک نہ ہو کہ انہوں نے ایسے ویسے پیر کا دامن نہیں تھاما، بلکہ وہ نائب غوث الورا تھے، نائب غریب نواز تھے، نائب اعلیٰ حضرت تھے۔ اپنے زمانے میں انہوں نے اسلاف کے پورے کردار کو مکمل طور سے نبھایا ہے، کبھی بھی خاندان اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت پر آنچ آنے نہیں دی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کوئی انگلی اٹھائے ایسا کوئی کام آپ کی پوری زندگی میں نظر نہیں آتا کہ کہیں کوئی اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہہ سکے کہ اعلیٰ حضرت تو ایسے تھے، ان کے پوتے ایسے ہیں، کبھی نہیں کہہ سکے، بلکہ لوگوں نے یہ کہا ہے پوتا ایسا ہے تو اعلیٰ حضرت کیسے ہوں، یہ ضرور کہا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا نواسا ایسا ہے تو نانا کیسا ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر کے دنیا یہ کہتی ہے اتنے بڑے باپ کے بیٹے دیکھو کیسے ہیں، ان کے حالات آج کیسے ہیں، بڑے باپ کے بیٹے ہیں یہ بگڑے ہوئے ہیں۔ لیکن تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق پوری دنیا میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں کہہ سکتا، حتیٰ کہ دیوبند کے لوگ بھی سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تقوی کو مانتے تھے۔ اور حد تو یہ ہے میرے عزیزوں، جامعہ ازہر کے وہ مشائخ جن کے ہاں بہت ساری چیزیں آج جائز کے مرحلے میں آ گئی ہیں، بہت ساری چیزیں وہاں پر ایسی آزادی کا ایک دور چلا ہوا ہے کہ تسلب نہیں رہ گیا، جس کو ہم سمجھوتا کہہ رہے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ ہمارے یہاں بھی سمجھوتا ایکسپریس میں سوار ہو رہے ہیں، ہر چیز کو کمپرومائز کر لو۔ ارے بھائی زمانے کے اعتبار سے چلنا پڑتا ہے، آپ کیا کیا بولیں گے؟ آپ زمانے کا اسلام لے کر کے آئے ہو کہ میرے نبی کا اسلام لائے ہو؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اگر اسلام پر قائم ہو تو تم زمانے کو اپنے مطابق ڈھال دو، یہ نہیں کہ زمانے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دو، ایسا نہیں۔ اس کو تو گرگٹ کہتے ہیں، وہ رنگ دیکھ کر کے بدل لے، گرگٹ نہ بنو بلکہ اپنی چھاپ دوسروں پر چھوڑ جاؤ،
اپنی چھاپ دوسروں پر چھوڑ جاؤ. تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تقوی اور آپ کی جرأت، آپ کی شجاعت وہ ہزاروں برس تک زندہ رہے گی اگر قیامت نہ آئے میرے عزیزو، اس لیے کہ ان کی سب سے بڑی کرامت ان کا تقوی ہے اور ان کی حق گوئی ہے. آج ان کے مریدین میں اور ان کے چاہنے والوں میں یہ بات آ جائے، میں یہی محسوس کرنا چاہتا ہوں، حق بولو اگرچہ اس پر موت آ جائے، حق بولو اگرچہ اس پر موت آ جائے. یہی میرے تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلک اور موقف رہا ہے. کبھی آپ نے کسی کی جی حضوری بھی نہیں کی اور کسی بھی طرح کے طعن و تشنیع کو خاطر میں نہیں لایا کہ کون میرے متعلق کیا کہتا ہے. اگرچہ فتویٰ ان کے کسی سگے کے متعلق بھی پوچھا گیا ہو تو آپ نے فتویٰ وہی دیا جو شریعت مصطفیٰ کہتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنوں کے لیے کوئی الگ مسئلہ نکالا ہو یا دوسروں کے لیے کچھ الگ مسئلہ نکالا. تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس ادا کو آج علماء بھی اپنائیں، مبلغین بھی اپنائیں. جو قوم کی قیادت سنبھالے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے، حق بولو، نہ ڈرو ان ظالموں سے جو تمہارے دین پر حملہ آور ہیں، آج تمہاری مسجدوں پر حملہ آور ہیں، تمہارے شعار اسلام پر حملہ آور ہیں. اور اس وبا اور بلا کے زمانے میں سچ بتاؤں تو کثرت سے میں نے تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بہت یاد کیا کہ آج میرے حضرت ہوتے تو کوئی ایک ایسی گائیڈ لائن ضرور دیتے کہ پورے کے تمام سنی ایک جگہ اکٹھا ضرور ہوتے. جمعہ کے مسائل، عیدین کے مسائل، رمضان کے مسائل، روزے کے مسائل، اور اس میں نہ جانے بیشتر لوگوں کے مار کھانے کے معاملہ، پولیس کی زبردستی، زور، ظلم، یہ تمام چیزیں ایک طرف ہمارے ساتھ ہیں. اس پر ہمارے کسی بھی بڑے قائد کی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں ملی. وہ پیاس 3 مہینے ہونے کے بعد بھی اب بھی ہم سے نہیں بجھی. آج اس عظیم ہستی کی یاد آتی ہے یا نہیں آتی جو ہر فیلڈ میں ہماری سربراہی فرمایا کرتے تھے؟ ان کا ایک جملہ ہمارے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا. اب اس پر قائم رہنا ہے. کچھ معاملات ایسے بھی ہیں میرے عزیزوں جس پر شریعت نے چھوٹ دی ہے، اجازت دی ہے، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. مگر اگر دین کی بنیاد کو ہلانے کی بات کہے اس پر بھی اگر ہم عمل کرنے لگ گئے تو پھر اس کو میں کہتا ہوں یہ دین میں یعنی سمجھوتا نہیں ہے بلکہ دین کو بیچنے کا کام ہے. دین کو بیچنے کا کام ہے. یہ نہ کیا جائے. مساجد کے ذمہ داران، مسجدوں پر جو لوگ آج منتظمین ہیں ان سے بھی گزارش ہے، امام حضرات، ائمہ، علماء، ورنہ قیامت کے دن آپ سب کو سخت ترین پوچھ ہوگی، سخت ترین پکڑ ہوگی. کیا آج اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، مسجدوں کے مینار اور مسجدوں کے ممبر اس کام کے لیے بنائے تھے جب آپ نے بنایا تھا؟ جب آپ نے مسجد تعمیر کی تھی، مائک لگایا تھا، میزانہ بنایا تھا اذان دینے کے لیے، تو کیا تمہارے دل میں کبھی بھی یہ خیال تھا کہ ایک دن ہم اس پر سے اعلان کریں گے کہ لوگوں مسجد نہ آؤ؟ آپ نے یہ سوچ کر مسجد بنائی تھی کبھی؟ آج اس کیفیت پر ہمیں قوم لا کر کے رکھ چکی ہے. کیا ہماری مسجدوں کے اذانوں کے مائک سے یہ اعلانات نہیں ہوئے کہ نماز کے لیے نہ آؤ، جماعت کے لیے نہ آؤ؟ نہیں اعلان ہوئے؟ سچ بتاؤ. زندگی بھر جو مؤذن حیا علی الصلاۃ کہتا تھا، اب جو ہے اس نے کیا کہا؟ اب حیا علی الصلاۃ نہیں کہا بلکہ وہ تو رسم ہو گئی، بلکہ نماز کے لیے نہ آؤ، نماز کے لیے. میں سمجھتا ہوں حکومت کی طرف سے اگر یہ اعلانات تھے، ہم نے بھی ریکویسٹ کیا ہے لوگوں کو اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں، ہم نے بھی ریکویسٹ کیا ہے، لیکن مسجدیں اس کام کے لیے نہیں تھی. مسجدوں سے یہ اعلان زیب نہیں دیتا جہاں زندگی بھر ہمارے کان یہی سنتے رہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. ہم نے کیا کر دیا ہے اللہ کے ان گھروں کو؟ یاد رکھو یہ بلاؤں میں سب مبتلا ہو جاؤ، اللہ کا قہر آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا. ہم سب یہ سوچ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم سب نمازی ہیں، ہم سب دعائیں کر رہے ہیں، ہم پر کیوں عذاب آ رہا ہے؟ سب پر آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں ایک بستی پر اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب نازل کیا کہ پوری بستی نیست و نابود ختم ہو گئی. اس بستی میں ایک نیک بندہ ایسا تھا جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی، گناہ نہیں کیا. رب تعالیٰ نے جب عذاب نازل فرمایا تو میں نے پوچھا، جبرائیل فرماتے ہیں علیہ السلام، اے اللہ اس بندے کا کیا کیا جائے جو تیرا فرمان بردار ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے جلال میں فرمایا اس پر بھی عذاب نازل کرو، اس پر بھی عذاب نازل کرو. جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ رب کا جلال ایسا تھا، میں یعنی جسارت نہ ہو سکی، ہمت نہ ہو سکی. پھر اللہ تعالیٰ سے میں نے یہ کلام کیا کہ مولا اس کا کیا قصور تھا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کے سامنے بے حیائیاں ہو رہی تھیں، اس کے سامنے نافرمانیاں ہو رہی تھی، یہ خود تو اچھا تھا لیکن کبھی کسی کو روکا نہیں اس نے.
برائی کو برا نہ کہا اس نے. آج آپ محسوس کریں گے اس عذاب میں ہم سب, یہ ظالم تو جائیں گے ہی, لیکن جتنے خاموش رہے وہ سب بھی جائیں گے, وہ سب بھی ہلاک ہوں گے. آپ یہ سوچتے ہیں نا بول کر کے میں کیوں برا ہوں, میں تو سوچتا ہوں بول کر برا ہو جاؤں, لوگوں کے نزدیک یہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ مولا کے نزدیک برا ہو گیا تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے. لوگ برا کہتے ہی ہیں, کون نہیں کہتا, بہت ہیں. ہمارے لیے غیبت کے باضابطہ اڈے لگتے ہیں, مجلسیں سجتی ہیں, اور بہت ساری غیبت کے کٹے ہیں, مجلسیں ہیں, ہماری برائیاں گنانے والے. میں کبھی ان کے خلاف نہیں جاؤں گا اس لیے کہ مجھے ان سے مفت میں نیکیاں ملتی ہیں, میں ان کے خلاف نہیں ہوں. وہ اپنا کام جو کر رہے ہیں ان کی قسمت میں وہ کام آیا ہے. لیکن میرے عزیزو, اگر اللہ رب العزت کے ہاں ہم برے ہو گئے تو یہ ہمارے افسوس کی بات ہے. رب کی نظر میں, رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر تم مردود ٹھہرے تو پھر تمہارے لیے دنیا بھی اور آخرت بھی سب تباہ ہے. لوگ اگر برا کہتے ہیں, ہو سکتا ہے میں جتنا بول رہا ہوں, میں باضابطہ کئی دنوں سے اس چیز کو کہتا ہوں, مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میرے پیچھے کن کن لوگوں کی نظر ہے, کون کون میرا بیان ریکارڈ کرتے ہیں, کہاں کہاں یہ بیانات جاتے ہیں, سب پتہ ہے. لوگ ریکارڈ کر رہے ہوں گے, ایک دن وہ گھڑا بھریں گے اور اس کے بعد وہ اپنی پلاننگ کے مطابق ان زبانوں کو بند کرنے کی کوشش کریں گے, اس گلے پر پھندا لگائیں گے, جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کی کوشش کریں گے, بہت سارے کیس ڈالیں گے, یا قتل کر دیں گے یا مار ڈالیں گے. یہ سب انجام ہمیں معلوم ہے میرے عزیزوں. اس کے باوجود میں صرف اس بات پر کہتا ہوں, میرے تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ اگر تم حالات کے اعتبار سے خاموش رہے تو کل نہ بلال حبشی کو منہ دکھا پاؤ گے, نہ حضرت حنظلہ کو منہ دکھا پاؤ گے, نہ خبیب ابن عدی کو منہ دکھا پاؤ گے. یہ وہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں جن کی ناک کاٹی گئی, کان کاٹے گئے, ہونٹ کاٹے گئے, انگلیاں کاٹی گئیں, پکڑ سے ناخن کھینچے گئے, ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی گئی تھی, دیدے نکال دیے گئے تھے. اس کے باوجود وہ حق پر ڈٹے رہے. اور آج ہمارے ساتھ کچھ نہ ہو کر کے ہم یہ کہتے ہیں نہ بولو, کچھ نہ بولو, حالات اچھے نہیں ہیں. کب حالات اچھے تھے اسلام کے لیے, کب حالات اچھے تھے؟ ہر زمانے میں فتنے رہے ہیں اور ہر زمانے میں ظالم رہے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں ارے اب کیا حالات ویسے نہیں ہیں پہلے کی طرح, تم جھوٹ بولتے ہو, اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات پہلے تھے. آج تو آپ بول سکتے ہیں اور اپنی قوم کو ہر پلیٹ فارم سے آپ ہدایت دے سکتے ہو. آج اگر میڈیا تمہیں نہ بتائے تو سوشل میڈیا کا استعمال کرو, کسی بھی طرح سے آپ قوم تک حق باتیں پہنچا سکتے ہو. اور لوگوں کو بزدل نہ بناؤ, بزدل نہ بناؤ, لوگوں کے دلوں میں ایمان راسخ کرو, جذبہ ایمانی پیدا کرو. میں نے تو حدیث پاک پڑھی, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخیر زمانے میں میری امت کا ایک گروہ, ایک جماعت تو ایسی آئے گی کہ وہ قسطنطنیہ شہر کے قریب کھڑے ہوں گے اور صرف لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہیں گے 3 بار, وہ پورا شہر فتح ہو چکا ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ ایسے لوگ میری امت میں آئیں گے, صرف وہ 3 بار لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہیں گے, بغیر قتل و قتال کے پورا شہر فتح ہو چکا ہوگا. وہ کون سا شہر ہے؟ استنبول, قسطنطنیہ, یہ حدیث پاک میں موجود ہے. اور بغیر لڑے وہ قوم فتح کر چکی ہوگی. وجہ کیا ہے؟ میں نے پڑھا, ان کے پاس کون سی ایسی طاقت ہے کہ زبان سے نکلے تو شہر فتح ہو جائے؟ وہ ایسی قوم ہوگی کہ جب سارے لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہوں گے مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کٹانے کے لیے اس زمین پر ڈٹے رہے ہوں گے, تب رب تعالیٰ ان کی زبانوں میں وہ تاثیر عطا کرتا ہے. ایک جنگ ہونی ہے, ایک جنگ ہونی ہے جس کو الملحمۃ الکبریٰ کہا ہے حدیث پاک میں. اس کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس میں جو مقابل میں آئیں گے کفار, وہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا. کتنے لوگ؟ 9,60,000 لوگ تمہارے مقابل میں آئیں گے. سارا کفر ایک جگہ جمع ہوگا اور تم سب ایک جگہ ہوگے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ تک بتائی ہے. مسلمانوں کا مرکز اس وقت غوطہ میں ہوگا, دمشق میں, یہ ملک شام کا ایک شہر ہے. وہاں پر سارے مسلمان جمع ہوں گے, اکثر مسلمان, جو ان رومیوں سے مقابلہ کریں گے, کافروں سے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جنگ کہاں ہوگی؟ مرج دابق, حلب کے قریب. وہ میدان بھی میرے آقا نے بتایا. وہ جنگ ہونی ہے, قریب ہونی ہے, قریب میں ہونی ہے. لیکن اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں تم اس جنگ میں اگر شریک ہو تو دیکھنا مسلمان 3 حصوں میں بٹ جائیں گے. مسلمان 3 حصوں میں بیٹھیں گے. مثال کے طور پر اگر 3 لاکھ تھے یا 1 لاکھ سمجھ لیں, 1 لاکھ تھے تو اس میں کا 1/3 30-35 ہزار ایسے ہوں گے جو میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا. وہ مردود ہو کر مریں گے اور دوزخ میں جائیں گے.
ایک تہائی میدان چھوڑ کر بھاگیں گے۔ آج کے حالات دیکھ کر کے ایسا ہی لگتا ہے کہ لوگ کس طرح بھاگنے پر مجبور ہیں۔ آج صرف چند لوگوں کی آنکھوں سے ڈنڈوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں کی تعداد 1/3 ہوگی۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے 1/3 ایسے ہوں گے جو شہید ہو جائیں گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل شہید ہوں گے، اور آخری جو 1/3 بچے رہیں گے، 1/3 حصہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب فرمائے گا، ان کافروں پر فتح نصیب فرمائے گا، اور وہی قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے جائیں گے، وہی آخری والا حصہ جو بچا ہے، آخری والا حصہ۔ لیکن وہ جنگ نہیں کریں گے، بلکہ صرف لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے، مولا پورا شہر ان کے لیے فتح فرمائے گا۔ زبانوں میں یہ تاثیر کیسے آئے گی؟ صرف اس لیے کہ ان کے دلوں میں خوف نہیں ہوگا، بزدلی نہیں ہوگی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء کسی بھی چیز سے، کسی بھی چیز، حتیٰ کہ گردن پر تلوار بھی رکھ دی جائے تب بھی ایک عاشق رسول مچل کر کے کہے اب میرے آقا کے دیدار کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ہمارے لیے موت اندھیرا نہیں، ہمارے لیے موت روشنی ہے۔ ڈرے وہ جس کو جہنم میں جانا ہے، ڈرے وہ جس کو سانپوں کا مقابلہ کرنا ہے، ڈرے وہ جس کو بچھوؤں کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہ بندہ تو فرحت و انبساط میں مبتلا ہوگا جس کو شہر مدینہ کی زیارت کرنی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر پینا ہے۔ ہم میں سے کون اس بات کا متمنی نہیں ہے؟ کون یہ تمنا نہیں رکھتا ہے؟ سچ بتاؤ کہ ابھی ہماری آنکھیں بند ہو جائیں تو ہم تاج الشریعہ کے پاس پہنچ جائیں۔ کون یہ تمنا نہیں رکھتا؟ ہماری موت کے بعد ہم ان کی بارگاہ میں پہنچیں اور ان سے سرکار مفتی اعظم ہند کو دیکھیں، مفتی اعظم سے سرکار اعلیٰ حضرت کو دیکھیں، اعلیٰ حضرت سے غریب نواز کو دیکھیں، غریب نواز سے ہم سرکار غوث پاک کو دیکھیں۔ مرنے کے بعد ہم وہاں پہنچیں جہاں صحابہ کرام کی تعداد موجود ہو، جہاں صدیق اکبر ہوں، جہاں فاروق اعظم ہوں، جہاں عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہوں، بلکہ اس پوری انجمن میں خود بنفس نفیس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں۔ ہم میں سے کون یہ تمنا نہیں رکھتا؟ اگر تمنا رکھتے ہو کہ میری موت کے بعد میں اس مجلس میں، اس انجمن میں جانا چاہتا ہوں، تو پھر تمہارے لیے شرط ہے حق بولو، حق پر قائم رہو، کبھی بھی مداہنت نہ کرو، مفاہمت نہ کرو، دین کے اصولوں کو بیچنے کا کام نہ کرو۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہمیں سکھایا ہے، میں مانتا ہوں، میں جانتا ہوں آپ سب مجھے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بڑی باتیں ہیں۔ میرے عزیزو، یہ سمجھ کر کے چلو، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہاں اتنا آسان نہیں ہے۔ حق بولو گے تو مصیبتیں آئیں گی، اور تم ڈٹے رہو گے تو مصائب آئیں گے۔ اس میدان میں میں صرف اس بندے کو بلاتا ہوں جو مجاہد ہو، جو غازی ہو، اور جو اللہ رب العزت سے ملنے کا متمنی ہو۔ ہمارا تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا کوئی قائد نظر نہیں آتا جو حق بولے اور ڈٹے رہے اس حق پر، موت تک بھی۔ جس فتوے کو آپ نے دے دیا ہے اس سے آپ نے ذرا برابر بھی سر منہ ہٹنے کا کبھی ارادہ نہیں فرمایا۔ جس چیز کو آپ نے ناجائز کا، پوری زندگی بھر اسی پر عمل کرتے رہے۔ بہت ساری باتیں ہیں عزیزان گرامی وقار، سرکار سیدی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم پر مولا ہم سب کو چلائے۔ ان کے دین، ان کے تقوی، ان کی طہارت، ان کی نمازوں کی پابندی، ان کی حق گوئی، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کے تمام تر اوصاف حمیدہ کی چند جھلکیں ہم مولا تعالیٰ ہماری زندگیوں میں عطا فرمائے۔ اس پیر کامل کا صدقہ مولا دنیا میں بھی ہمیں سرخرو رکھے اور آخرت میں بھی سرخرو رکھے۔ مولا ظالموں کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کریم خدا، اگر ہم گناہوں میں ملوث ہو چکے ہیں تو مولا تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دامن کا واسطہ ہم سب کو گناہوں سے آزاد فرما۔ مولا ہمارے دلوں میں ایمان راسخ فرما، ہماری نگاہوں میں ایمان راسخ فرما۔ اے قدیر و جبار خدا، مرکز اہل سنت بریلی شریف کو تابندہ اور ہم سب کے لیے ہمیشہ جگمگاتا رکھ۔ مولا دین و سنیت کے اس عظیم مرکز کو نظر بد سے محفوظ فرما۔ اے قدیر و جبار خدا، ظالموں کے ظلم کے پنجوں سے مرکز اہل سنت کی حفاظت فرما۔ تاج الشریعہ کے خانوادے کو، آپ کی نسل کو صبح قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ حضور قائد ملت سیدی اسجد میاں صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ کو ان کے اقبال میں خوب بلندیاں عطا فرما۔ تاج الشریعہ کے مسلک، موقف، ان کے مشن کو آخری زندگی تک وہ چلاتے رہیں۔ مولا غیب سے تو ان کے بازوؤں میں حفاظت عطا فرما۔ اے رب قدیر، ہم سب نادان بچوں کو، ہم جیسے نکموں کو مولا تو غیب سے رہنمائی پیدا فرما۔ مولا کریم، ان فتنوں کے دور میں ہم سب کو مولا بے سر و سامان نہ چھوڑ۔ اے قدیر و جبار خدا، ہمارا کوئی قائد نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔
شجرہ خوانی کی تلاوت ہوگی، کل شریف ہوگا۔ سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور سیدی مرشدی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا یہ کلام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت بھی ہے۔ آپ تمامی حضرات یہ پڑھیں گے تو اس میں کئی برکتیں، اللہ کی حمد ہے اور نعت مصطفیٰ ہے، اور پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ ذکر خدا بھی۔ وحید اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ 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 مالی علی رب اللہ، اللہ 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 مالی رب اللہ، یفنى الکل ویبقاہ لیس الباقی الا ہو، اللہ 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 مالی رب من کان دعاہ ایاہ ذاک حمید عقباہ، اللہ 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 مالی رب من کان لربی دنیاہ عاش سعیدا اخراہ، اللہ 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 مالی رب اللہ من کنت الہی مولاہ کل الناس تولاہ، اللہ 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 من مات یقول اللہ ذاک الخالد محیاہ، اللہ 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 مالی رب رسول اللہ تلقاہ ابشر عبد بحسناہ، اللہ 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 الرضوان له نزل جنت خلد مأواہ، اللہ 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 تخشى الناس بلا جدوى هلا ربك تخشاه، الله 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 ابغ الامن لدى ربي ان الامن بتقواه، الله 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 تنسى ربك يا فاني دم ان شئت بذكراه، الله 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 اللہ 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 مالی رب الواحد لیس بذی جزء لا واحد حقا الا ہو، اللہ 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 الخلق مزایا موجود لا موجود الا ہو، اللہ 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 والکل مظاہر مشہود لا مشہود الا ہو، اللہ 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 فرد حق الا ہمته لا معبود الا ہو، اللہ 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 عم الكون برحمته كل الرحمة رحماه، اللہ 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 حل الفرح بمولده فافرح حتى تلقاه، اللہ 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 كان لنبي الله رضا تحفظ نديه بألفاه، اللہ 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 ان النعمة احمدنا يا طالب نعمة مولاه، اللہ 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 ان النعمة احمدنا اللہ الینا اہداه، اللہ 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 ادرک عبدک جیلانی من غیرک یدفع بلواہ، اللہ 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 هذا اختر ادناکم هذا اختر ادناکم هذا اختر ادناکم ربی احسن مثواہ، اللہ 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 مالی رب الا ہو، اللہ اللہ
اللہ مالی رب الا ہو، اللہ 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 مالی رب الا ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لے کر سرکار سیدی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک جتنے بھی مشائخ ہیں سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ، ان مشائخ کے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ یہ تمام مشائخ جتنے بھی ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار میں ان کے ناموں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمارا یہ سلسلہ چلا ہے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے سیدنا امام حسین شہید کربلا، سرکار سید حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، امام زین العابدین سے سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ، امام باقر سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معروف کرخی سے سیدنا جنید بغدادی، سیدنا سیدی سختی اور حضرت سری سختی سے سیدنا جنید بغدادی، حضرت جنید بغدادی سے حضرت ابو بکر شبلی، حضرت ابو بکر شبلی سے عبد الواحد تمیمی، ان سے ابو الفرح ترتوسی، ان سے حضرت ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ سلسلہ پاک سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، آپ سے سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبد الرزاق جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے یہ سلسلہ طیبہ ہوتا ہوا جو اشعار میں موجود ہے نصر ربی صالح، اور ان کے بعد پھر ہوتا ہوا یہ سلسلہ حضرت ابراہیم شاہ حکاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا جمال الاولیاء سیدنا شاہ محمد کالپوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ہوتے ہوئے مارحرہ مطہرہ سیدنا شاہ برکت اللہ، ان سے حضرت شاہ آل محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے سیدنا حمزہ عشقی حمزہ عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضرت سیدنا آل رسول مارحروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شمس الدین بدر العلا اچھے میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے سیدنا آل رسول خاتم الاکابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا خاتم الاکابر سے یہ سلسلہ حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، ان کے درمیان حضرت ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے صاحبزادے حضرت سیدنا حجت الاسلام حامد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ سلسلہ سرکار سیدی تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک۔ یہ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ برکاتیہ ہے۔ ان مشائخ میں ہر ایک شیخ قطب کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد، بل حسن اور بو سعید سعد ازا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہو رزقن سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاسویاء کے واسطے، نصر بی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دی محیی جان فضا کے واسطے، نور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیاد روئے ایمان کو جمال شہزیاں مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنور کر، اچھے پیارے شمس دین بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے، نور جانو نور ایمان نور قبر و حشر دے، بل حسین
حسین احمد نوری لقا کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل ہمیں میرے مولا سیدی احمد رضا کے واسطے، حامد محمود حماد احمد کر مجھے میرے آقا سیدی حامد رضا کے واسطے، سایہ جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے، بحر ابراہیم ہم پر بھی لطف عطائے خاص ہو نور کی سرکار سے حصہ گدا کے واسطے، یا خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے ہے، یا خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے، رکھ درخشاں ہر گھڑی ہم سب کی بخشش کے واسطے، رکھ درخشاں ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے، یا خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے، رکھ درخشاں ہر گھڑی ہر سنی گدا کے واسطے، صدقہ آیاں کا دے چھ عین عز و علم و عمل عفو عرفاں عافیت ہم سب گدا کے واسطے، الی اشرف النبی الاکرم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وجميع المسلمین والمسلمات الکرام الفاتحہ۔ اللهم اوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأنا من القرآن الكريم، ما صلينا وما سلمنا وما هللنا وما سبحنا وما بينا، وهذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة النبي الأكرم محمد المجتبى محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبوسيلته إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والخلفاء الراشدين، وإلى أرواح جميع أزواج رسول الله وبناته وبنيه، وإلى أرواح جميع الشهداء والنجباء والنقباء وأولياء الله الصالحين، وإلى أرواح أئمة المجتهدين وجميع المؤمنين والمؤمنات وعامة المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، خاصة إلى روح سيدنا وسندنا وشيخنا سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره الشريف، وإلى روح سيدنا ومولانا الإمام معين الدين حسن الجشتي غريب النواس قدس الله سره الشريف، وإلى روح سيدنا إمام أحمد رضا خان نور الله مرقده الشريف، وإلى أرواح جميع آبائه وأمهاته وأحبابه ومشايخه وأولاده يا رب العالمين، خاصة إلى روح سيدي وسندي زخري ليومي وغدي مرشدي أستاذي مكرمي سيدي تاج الشريعة بدر الطريقة العلامة أختر رضا خان نور الله مرقده الشريف، اللهم ببركة هذا الولي الصالح تمم مقاصد ديننا ودنيانا وأخرانا يا رب العالمين، اللهم احفظ هذا المجلس من شر الحاسدين ومن شر كيد الحاقدين ومن شر سوء الناظرين، اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مباركا وتفرقنا فيما بعد ذلك تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، اللهم انزل البركة والعافية والصحة والسلامة والنعمة على أهلنا يا أكرم الأكرمين، اللهم احفظنا واحفظ أولادنا وأزواجنا وآباءنا وأمهاتنا وجيراننا وأحبابنا وأقربائنا من كل البلاء والوباء والأمراض، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا، اللهم ارزقنا وارزق أهل الإسلام من عندك وبمنك وبفضلك بغير حساب، إنك ترزق من تشاء بغير حساب، اللهم أمتنا على أهل السنة والجماعة واحشرنا مع الصالحين، اللهم احشرنا مع تاج الشريعة رحمه الله واسكننا بجوار حبيبك المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم فی جنت البقیع یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین، ہماری اس محفل پاک کو شرف قبولیت عطا فرما، جتنے بھی اس محفل میں شرکاء ہیں، حاضرین ہیں، ناظرین ہیں، جو دور دراز سے بھی اس محفل میں شریک ہیں، مولا سب کی حاضری کو قبول فرما، ہمارے کئی بندوں نے، کئی ہمارے احباب نے، ساتھیوں نے قرآن عظیم کی تلاوتیں کی ہیں، ختم قرآن اور درود مبارکہ، ذکر و اذکار، کلمہ طیبہ، یاسین پاک، سورہ ملک، سارے لوگوں نے جو مجھے ارسال کیا ہے مولا، سب میں تیری بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، قبول فرما، اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں، کم و بیشی ہوئی ہو، فضل و کرم سے تو معاف فرما دے، اس کا ثواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء، صحابہ، اولیاء، مومنین، مومنات کی ارواح کو نظر قبول فرما، خصوصاً اس کا ثواب تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح پرفتوح کو نظر قبول فرما، جو ماں حضر یہاں پر موجود ہے، اس گھر کی طرف سے جو پڑھا گیا ہے سب قبول فرما لے، اے مولا تاج الشریعہ جیسے پیر و مرشد کو ہم سب کے سروں پر ہمیشہ قائم دائم فرما، اے اللہ ان کے
سائے میں مولا ہماری پوری زندگی عطا فرما، قیامت کے دن مولا ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ اے کریم خدا ہم سب کو حق بولنے اور حق پر عمل کی توفیق عطا فرما، ظالموں کے پنجوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے کریم خدا اسلام پر عمل ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے مولا ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں ہیں مولا، ہم نے بزدلی اگر دکھائی ہے اور ہم سب نے اگر مداہنت کی ہے تو مولا سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں جرأت عطا فرما، حق بولنے کی جرأت عطا فرما، حق بولنے کی جرأت عطا فرما۔ اے مولا اے کریم خدا تمام اہل اسلام کو متحد و متفق فرما دے، ہم سب کو منتشر و مفترق ہونے سے محفوظ فرما۔ اے کریم خدا خان وعدہ اعلیٰ حضرت کو ہمیشہ سلامت رکھ، تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مشن کو، ان کے مسلک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھ مولا، ان کے صاحبزادے، ان کی صاحبزادیاں، ان کی اولاد کو صبح قیامت تک مولا پھلتا پھولتا رکھ مولا، ان کو نظر بد سے محفوظ فرما۔ تاج الشریعہ کی تربت پر تو ہزاروں کروڑوں رحمتیں نازل فرما مولا، ان رحمتوں کی چند چھینٹیں ہم سب کے والدین اور ہمارے مرحومین کی قبروں پر بھی عطا فرما مولا، ان کی چھینٹیں ہمارے گھروں پر بھی نصیب فرما۔ اے قدیر و جبار خدا جو کچھ بھی اس محفل میں ہوا ہے سب کو تو قبول فرما۔ الہ العالمین ہم سب کی مغفرت کا اعلان فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔